کرنا تو میری حفاظت ایپیسوڈ نمبر 3۔ وہ اس وقت جہاز میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ کراچی کے لیے فلائی کرنے لگے تھے۔ ضامن ہیڈ فون کان میں لگانے کی تیاری کر رہا تھا، ساتھ میں اناؤنسمنٹ بھی جاری تھی۔ حیام کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ ضامن اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ضامن کے ہاتھ میں ایک میگزین تھا جس پہ وہ گاہے بگاہے نظر ڈال لیتا تھا۔ اناؤنسمنٹ کی آواز پہ حیام کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ذرا دیر میں جہاز فلائی کرنے ہی لگا تھا۔ اسے کسی کی سپورٹ چاہیے تھی، لیکن وہ کس طرح اسے چھوتی، اسے کہتی کہ اسے اس کی اشد ضرورت ہے، لیکن صبح اس کی انسلٹ بھی تو کر چکی تھی۔ آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ ضامن کے بھاری ہاتھ پہ رکھا تھا۔ ضامن نے اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر چکا تھا، لیکن کچھ بولا نہ تھا۔ اب اس نے ضامن کا ہاتھ تھاما تھا۔ ضامن اب بھی کچھ نہ بولا تھا، بس اس کی حرکتوں کا نوٹس لے رہا تھا۔ دور ہو کر بیٹھو مجھ سے پلیز، کیپ ڈسٹینس۔ جب حیام نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے کندھے سے سر ٹکایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا، نہیں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بے چارگی سے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی، کتنی مین ہو تم، میری بیوی اتنی مین نہیں ہو سکتی۔ تمہیں ڈر کا احساس ہوا تو تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارے ساتھ کوئی بندہ بھی ہے، ورنہ میں جاؤں بھاڑ میں، جہنم میں، جنت میں۔ وہ اس کا بازو اور سر اپنے کندھے سے ہٹاتا، اپنے سے قدرے فاصلے پر کرتا ہوا اس کے انداز میں بولا تھا۔ اس کا دل اور لہجہ سخت سا ہو گیا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، وہ آنسوؤں سمیت آنکھوں سے بولی تھی۔ اس کا خوف حاوی آ چکا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی ضامن کو نہ تھامتی تو وہ یقیناً بے ہوش ہو جاتی، لیکن وہ اس کو قریب تو آنے دے۔ حیام کا تو گلا خشک ہو گیا تھا۔ گھر جا کر تم بالکل مجھے پرایا کر دو گی، ایک ساتھ بھی بیٹھنے نہیں دو گی، میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے بھی پریشان نہ کرو۔ وہ اس کی آنسوؤں سے لبالب آنکھوں سے نظریں چراتا ادھر ادھر دیکھتا بولا تھا۔ ترس بھی آ رہا تھا، لیکن ظاہر کرنے میں انا بیچ میں آ رہی تھی۔ نہیں نہیں، گھر میں بھی ایسے ہی رہوں گی، پکا، ہاں ایسے ہی ساتھ، بالکل۔ وہ سرت سے اس کے مضبوط کندھے پر سر ٹکا کے اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام کے جلدی سے بولی تھی کہ کہیں وہ یہاں سے کہیں اور ہی نہ بیٹھ جائے۔ ضامن کے چہرے پہ ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی، بمشکل وہ اپنا کہا روک پایا تھا۔ وعدہ؟ وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار تنگ کرتا بولا تھا۔ پتہ نہیں، وہ ہلکے سے اس کے بازوؤں کا حلقہ توڑتی ہوئی الگ ہو گئی تھی اور کھڑکی سے چپک کے بیٹھ گئی تھی۔ ضامن نے چونک کے اسے دیکھا تھا، کتنا صاف گو تھی وہ۔ اچھا سنو، وہ اس کے کان کے قریب جھک کے سرگوشی کرتا ہوا بولا تھا۔ جی؟ شی ہولڈ یو لائک دس، اٹ مینز شی از سو کمفرٹیبل وتھ یو، از اٹ رائٹ؟ وہ سنجیدگی سے بھرپور اس کا رخ اپنی طرف کر کے بولا تھا۔ حیام اس کا نیا جملہ سن کے چپ سی ہو گئی تھی، سمجھ سے باہر تھا کیا جواب دے۔ اوہ معاف کرنا، تمہیں شاید انگلش نہیں آتی، میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ حیام کو خاموش دے کے وہ جان کر بولا تھا، مقصد اس کا جواب اگلوانا تھا۔ ہاں، وہ زبردستی سر اس بات میں ہلا کے بولی تھی۔ ضامن نے مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا اور پھر اس کو اپنے ساتھ لگا کے سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ سلام صاحب۔ ان کی گاڑی جیسے ہی پارکنگ ایریا میں آ کے رکی تھی ویسے ہی چوکیدار گیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام، سامان نکالنے بیڈ روم تک پہنچا دیجیے گا۔ وہ گاڑی سے اترتا سلام کا جواب تحمل سے دیتا بولا تھا اور دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کے حیام کو اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے باہر آئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ضامن نے اسے کچھ نہ بتایا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، بس یہی معلوم تھا کہ کراچی جانا ہے۔ صاحب یہ کون ہے؟ وہ ڈگی سے سوٹ کیس نکالتا ضامن کے ساتھ نسوانی وجود دیکھ کے حیرت کی زیادتی سے بولا تھا۔ یہ؟ ضامن بولتے بولتے رکا تھا، اس کی نظریں حیام کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھیں، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے اس کے جواب کی منتظر ہو۔ یہ میری بیوی ہے یار، تم لوگوں کی مالکن، مطلب بھابھی۔ وہ حیام کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتا بولا تھا۔ اس کا جواب سن کے حیام کے اندر تک سکون اترا تھا، اس کا دل سکڑ کے پھیلا تھا۔ سلام بی بی جی۔ وہ ادب سے حیام کے سامنے جھکا تھا۔ حیام نے اس بات میں سر ہلا کے بنا بولے جواب دیا تھا۔ لیکن صاحب آپ نے ہمارے بغیر شادی کر لی۔ وہ ناراض سا ہوا تھا۔ یار ابھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، اگر کھانا مل جائے گا تو بہت آرام ملے گا۔ اب جو پوچھنا ہو کل پوچھنا، اور ہاں اندر اب کوئی نہ پوچھے کہ یہ میرے ساتھ کون ہے، تم جانو وہ سب ملازم جانے، سمجھ گئے نا؟ اسے بار بار سب کو آگاہ کرنا کہ وہ شادی کر چکا ہے، اس چیز سے خود کو آزاد کرتا، ساری ذمہ داری اس پہ ڈالتا۔ حیام کا ہاتھ پکڑتا گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ یہ وہ بیڈ روم تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ حیام کو گھر بہت سنسان اور خالی لگا تھا۔ ایک دو ملازم کے بعد اور کوئی یہاں نہ تھا۔ یہ کہاں لے کر آ گئے ہیں مجھے؟ اس کے دل میں پہلا سوال یہی آیا تھا۔
बेडरूम में पहुंचकर उसका हाथ छोड़ चुका था। ये एक वेल फर्निश्ड रूम था, जो बिल्कुल बहुत ही सादा सा था। हयाम के गौर से देखने के बाद उसे मालूम हुआ था कि वाइट कलर ही उसे शायद पसंद हो, क्योंकि पूरा कमरा सफेद था। सफेद दीवारें, सफेद बड़े बड़े मखमली पर्दे, जो एक के बाद एक खिड़कियों पे लगे थे। वाइट ही पूरा फर्नीचर, वाइट कबर्ड, वाइट ड्रेसिंग, वाइट बेडशीट, सब कुछ उसे सफेद ही नजर आया था, जबकि कारपेट ब्राउन था। वाओ, ब्यूटीफुल। वो मुस्तकिल खड़े होकर कमरे पे गौर फिक्र करने में मसरूफ थी। अगर कमरे की क्लास ले ली हो तो बैठ के लेट के आराम कर लो, वैसे भी एरोप्लेन में बहुत तंग करके रखा था मुझे। वो शर्ट के बटन खोलता उसके इतने गौर फिक्र करने पे चोट करके बोला था। हयाम आहिस्ता से चलती हुई सफेद बेड पे बैठ गई थी, जिसपे चादर सफेद जबकि कंबल ग्रे कलर का था। वो काफी सुकून से बैठी थी। घर पहुंचकर उसको वाकई सुकून सा मिला था। मैं नहा कर आता हूँ, फिर तुम बात लेकर तैयार हो जाना। वो शर्ट उतारकर सोफे पे फैलाता कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। हयाम से अगर वो 10 सवाल करता तो वो 3 से 4 के जवाब मुश्किल से देती थी। अब भी उसके जाने के बाद वो आराम के लिए लेट गई थी। दिन भर सफर की थकान की वजह से वो काफी थक चुकी थी। वो बात लेकर कमरे में आया तो उसे सुकून का एहसास हुआ था। अपने घर और अपने जाती बेडरूम में आकर उसे राहत मिली थी। किसी तरह ये लड़की काबू में आ जाए तो वो सुकून हो जाए। जिस तरह की है मुझे नहीं लगता कुछ भी बोलेगी। न जाने कितने वादे और यकीन दिलाने पड़ेंगे जामिन साहब आपको। सफेद शलवार कमीज में सुरमई तौलिया स्टैंड पर रखता, मिरर के सामने कॉम्ब से बाल संवारता, मिरर से ही सोती हुई हयाम को देखता वो सोच रहा था। कॉम्ब ड्रेसिंग पे रख के वो मुड़ा था और बेड की तरफ बढ़ा था। बेड के करीब जाके उसके ऊपर जरा सा झुका था। सुनो, वो उसका बाजू पकड़ता उसे उठाने लगा था। झुकने से जामिन के गीले बालों में से पानी के कतरे हयाम के चेहरे पे गिरे थे। वो एकदम से उठ बैठी थी। उठ के नहा लो, फिर खाना खा के सो जाना। एक मुस्कुराहट उछालता वो उससे बोला था। मुझे नहीं खाना, मैं सोऊंगी। वो तकिया सेट करती बोली थी। मुकम्मल उसके बारोब वजूद को नजरअंदाज किया था। जामिन को ये बात बहुत बुरी लगी थी। वो हर वक्त उसे नजरअंदाज करने के साथ साथ उसकी जात की नफी करती थी। सो जाना, ना ये बेड भागा जा रहा है ना ही रात। उठो और नहा कर आओ। वो अब जरा आंखें निकाल के गुस्से से बोला था। हयाम ने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाली थी, जो उसका चैन छीनने में लगा रहता था। लाचार सी वो उठी थी और झूमते झामते बेडरूम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो मोबाइल खोल के काम करने लगा था। बीवी जी नहीं आई साहब। जब वो टेबल पे आया पहला सवाल यही सुना। नहीं, वो आराम करेंगी, आप वहीं भिजवा दें उनका खाना। वो नैपकिन गोद में रखता आराम से बोला था। जी साहब, सुबह डैड को कॉल करूंगा, मॉम भी इंतजार में होंगी। वो सालन प्लेट में निकाल के सोच रहा था, तब उसका मोबाइल बज उठा था। हाँ बोल। यस का बटन दबा के फोन स्पीकर पे करके खाना खाते हुए बोला था। पहुंच गया तू? दूसरी तरफ दारिम था। हाँ यार, खाना खा रहा हूँ। अच्छा सुन, यूनिवर्सिटी का काम हो गया है, अब बाकी देख किस तरह करना है, किस तरह क्या करना है। हाँ यार, अभी सुबह देखूंगा। तू प्लास्टिक इंजरीज के बारे में सर्च कर लेना आज रात। वो निवाला मुंह में डालता बोला था। चल डन। अच्छा यार, वो भाभी की दोस्त का फोन उठा लेना, अब वो बहुत परेशान है। दारिम का दिल तो ना किया था कि बोले, लेकिन फिर इंसानी हमदर्दी ने जगह ले ली थी। चल बे, मेरे पास वक्त नहीं है, गुड नाइट। यार उठा लेना जाम, तेरा क्या जाता है, कौन सा तूने सुनना है, सुनना तो तेरी बीवी ने है फोन। दारिम ने बारहा उसे समझाया था। तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है, करने दे थोड़ा इंतजार बीवी की दोस्त को। हम भी तो इंतजार कर रहे हैं ना। वो थोड़ा शौक हुआ था। तुम्हारा इंतजार और उसके इंतजार में बहुत फर्क है। बहरहाल आप देख लें। अब वो आखिरी बात कहता फोन बंद कर चुका था, जबकि जामिन को याद भी न था कि उसकी दोस्त का नंबर क्या है। खाने के बाद वो कमरे में आया तो उसकी नज़र सीधी बेड पे गई थी, जहां वो बैठी कोई मैगजीन पढ़ने में मगन थी। जामिन के जहन में न जाने क्या आया कि वो मुस्कुराया था। बेड पे आकर वो अपनी साइड पे बैठा था। हयाम उसकी मौजूदगी देख के मजीद मैगजीन पे झुक गई थी। क्या मेरे बेडरूम में रखी गई चीज़ों को इस्तेमाल करने की आपने मुझसे इजाज़त ली थी? वो बेड ग्राउंड से टेक लगाता उसको नज़रों में लिए बोल रहा था। समात से आती आवाज़ पे हयाम के हाथों से वो मैगजीन छूटा था और उसकी गोद में आके गिर गया था। सॉरी। एकदम उससे अपनी गोद से मैगजीन उठाना चाहा था, लेकिन जामिन ने उसे ज़्यादा जल्दी की थी और उसकी गोद में हाथ रखा था। उसका मकसद सिर्फ हयाम से पहले मैगजीन उठा लेना था, लेकिन इस हरकत से तो हयाम साकित हो गई थी, सांस उसने खींच ली थी। कोई बात नहीं, पढ़ लो, वैसे भी अब मेरा सारा सामान तुम्हारा ही है। यहाँ तक कि अब तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो जरा उसकी तरफ खिसकता लहजे में बेपनाह मोहब्बत लिए बोला था।
جبکہ حیام کو ان لفظوں کی سننے کی سکت نہ تھی۔ آنکھیں گھما کے اسے ضامن کو دیکھا تھا۔ حیام کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ اسے ضامن کے لہجے سے الجھن سی ہوئی تھی۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ وہ اس کے بالکل برابر بیٹھ گیا تھا اور میگزین کھول کے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ نہیں نہیں بس پڑھ لی، اب نہیں، وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اس کے پل پل بدلتے لہجے رویے کو جھیلنے کی برداشت کی کرنے کی ہمت حیام میں نہ تھی۔ وہ تو ویسے ہی ذہنی ٹینشن ڈپریشن کا شکار تھی۔ اس سے ذرا سی دور ہوتی بولی تھی، او چلو خیر ہے، پھر ذرا میری خدمت ہی کر دو۔ وہ میگزین کو بند کرتا اس کی طرف ذرا سا جھک کے اس کی طرف کی سائڈ ٹیبل پہ میگزین رکھی تھی، جبکہ حیام اس کی مزید اس پیش قدمی سے دہل گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں اس قدر بار بار مہربان ہو رہا تھا، لیکن اس قدر قریب آنا حیام کو مشکل میں ڈالتا تھا۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ اچھا سنو، دوپہر تم نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ ضامن کی نظریں اس کے حسین سراپے پہ جمی تھیں۔ لائٹ پنک شرٹ اور پجامے میں وائٹ دوپٹہ سر پہ اوڑھے وہ پوری طرح اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی سکت رکھتی تھی۔ کیسا وعدہ؟ وہ دل ہی دل میں گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ بٹھاؤں گی، بالکل پاس بیٹھوں گی، دور نہیں بھیجوں گی، ایسا سب کچھ۔ وہ رک رک کے بولتا اس کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا وعدہ نہیں کیا تھا، آپ جھوٹ بول رہے۔ اس کی بات آدھی ہی رہ گئی تھی جب ضامن نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں اور وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کی آنکھوں کی سختی سے ڈر کے چپ ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے، شوہر کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی، وہ شوہر پہ زور دیتا بولا تھا، لیکن حیام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی خدمت وہ چاہتا ہے۔ وہ شدید کنفیوز کرتا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا تھا، تنگ آ کر وہ جھنجھلا کے بولی تھی۔ جس طرح تمہیں اس وقت میری ضرورت تھی، اسی طرح بھی مجھے بھی اپنی بیوی کی ضرورت ہے۔ وہ تکیہ اٹھا کے اس کے آگے سیٹ کرتا ہوا ذرا قریب ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اچھی طرح زچ ہو گئی تھی۔ مجھے تھوڑا سا سکون دے دو، اپنے ان مہندی سے سجے ہاتھوں کو اگر میرے سر کے نرم سلکی بھورے بالوں میں چلا دو گی تو انشاءاللہ جنت میں تمہاری سیٹ پکی ہے۔ وہ اس کے سیدھے مہندی سے بھرے ہاتھ کو تھامتا اپنے سامنے کرتا بولا تھا۔ لیکن یہ سب دور ہو کے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تکیے کو اپنے سامنے سے ہٹاتی پریشانی سے بولی تھی۔ تم اپنے کام سے مطلب رکھو بس، ادھر دھیان مت دو۔ وہ تکیہ اٹھا کے اس کی گود میں ڈالتا شاطر لہجے میں بولا تھا۔ یا اللہ، وہ درد برداشت کرتی خدا کو ہی پکار سکی تھی، جبکہ ضامن اس کی گود میں رکھے تکیے پہ سر رکھ کے بھی لیٹ چکا تھا۔ حیام کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی بھاری چیز اس کی گود میں آ گئی ہے۔ اسی لمحے حیام نے ایک لمحہ صرف اس پہ غور کیا تھا۔ وہ ایک صحت مند جسامت کا مالک تھا۔ شروع بھی کرو، اور ہاں، لیمپ بند کر دو، نیند بہت آ رہی ہے مجھے۔ جب حیام کے ہاتھوں کو اسے سر کے بالوں میں محسوس نہ کیا تو وہ بولا تھا۔ تب حیام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے تھے۔ اس کے بال واقعی ریشم جیسے نرم ملائم سلکی تھے۔ ٹھنڈے بال حیام کو بھی پرسکون کر رہے تھے، جبکہ ضامن اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے خوش سا ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے لمبی نیند سونا چاہتا ہو۔ ہاتھ سینے پہ رکھ کے وہ سونے لگا تھا، جبکہ حیام بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی اپنے کام میں مصروف کب نیند کی وادیوں میں گئی اسے بھی معلوم نہ ہوا تھا۔ آج کافی دن بعد وہ آفس آیا تھا۔ آفس میں بیٹھا فائل پہ جھکا تھا، نظریں اس کی فائل پہ، جبکہ ذہن کہیں اور تھا۔ رائل بلیو ٹو پیس میں ملبوس، بال ہمیشہ کی طرح جمائے ہوئے، مہنگی واچ کلائی میں باندھے، وہ ڈیسنٹ اور گریسفل لگ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی چہرے پر بکھرے شوخی کے رنگوں کی جگہ آج سنجیدگی بھرپا تھی، جبکہ اتنا سنورنے کے باوجود بھی وہ بکھرا بکھرا سا تھا۔ 1 2 3 4 انگلیوں پہ دن گنتا وہ گن رہا تھا۔ آج کے دن مجھے یہاں ہرگز نہ ہونا تھا۔ ٹیبل کی دراز سے اس نے ایک لفافہ نکالا تھا۔ لفافے کو کھول کے اس نے کچھ کاغذات نکالے تھے۔ ان کاغذات کو غور سے دیکھنے کے بعد وہ دونوں کاغذ اس نے ایک ہی بار میں بیچ میں سے پھاڑ دیے تھے۔ ہم سنگاپور جائیں گے حیام، باقی کنٹریز تو میں نے کافی حد تک دیکھے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا وہاں۔ پہلے میں اپنے پاکستان کے ناردرن ایریاز دیکھنا چاہتی ہوں، تم نے وہاں کے ٹکٹس کروانے ہیں۔ وہ قطعی راضی نہ تھی۔ ارے ہاں، تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پہلے ہم سارے ناردرن ایریاز دیکھیں گے، پھر سنگاپور اور پھر جرمنی جائیں گے، اس کے بعد انگلینڈ۔ وہ اس کو اپنا پلان بتاتا بولنے میں مگن تھا۔ کیا سارا مہینہ ہم گھومتے رہیں گے برہان؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ برہان دھیرے سے ہنس دیا تھا۔
ہم ساری زندگی گھومتے رہیں گے، میں اور تم بس، تیسرا کوئی بھی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا نرمی سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈولتے محبت کے رنگ دیکھ کے حیام کو اپنی قسمت پہ رشک سا محسوس ہوتا تھا۔ ایک خواب سے باہر وہ آیا تھا اور اپنی طرح بکھرے کاغذات کو دیکھا تھا۔ ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرنے کے بعد اسے سورج سے موبائل نکالا تھا اور کانٹیکٹ لسٹ میں سے حیام کا نمبر نکالا تھا۔ کال کے آپشن پہ کلک کرتے کرتے اس کی انگلیاں رکی تھیں۔ کیا وہ میری کیا وہ میری کال کے لائق ہے؟ کیا وہ میری اتنی پرواہ کے لائق ہے؟ کیا وہ میرے نیک جذبات کے لائق ہے؟ اچانک سوالوں کے ڈھیر اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ یو آر اے چیٹر، یو آر چیٹر حیام، کیسے کر لیا تم نے مجھے چیٹ؟ کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کی سرخ آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ موبائل کو اسے ٹیبل پہ پٹخ دیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ فون کی وائبریشن سے کھلی تھی۔ اس کا فون اس کے ہی سینے پہ رکھا تھا۔ سائلنٹ پہ ہونے کی وجہ سے وہ وائبریٹ ہوا تھا۔ موبائل سینے پہ سے اٹھا کے مندی ہوئی آنکھوں سے اسے کال دیکھی تھی۔ بند آنکھوں سے ہی ضامن نے کال ریسیو کی تھی۔ اب بھی وہ نیند میں ہی تھا۔ ہیلو، ضامن اسپیکنگ۔ کان پہ فون لگا کے جمائی روکتا وہ نیند میں ہی بولا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ بولو بھی اب۔ جب اس کے سوال کا جواب نہ ملا تو وہ نیند میں ہی چلایا تھا۔ تمہارا باپ بول رہا ہوں میں۔ دوسری طرف سے آواز ابھری تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ضامن کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ السلام علیکم ڈیڈ، ہاؤ آر یو ڈیڈ؟ ادب و احترام کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہے تھے؟ کتنی دیر سے کالز کر رہا ہوں۔ ڈیڈ سو رہا تھا، بس ابھی ہی آنکھ کھلی۔ وہ ہاتھ آنکھوں پہ پھیرتا دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ایسی کیا ایکٹیویٹیز ہیں کہ رات کو دیر سے سونا پڑ رہا ہے اور صبح اتنی لیٹ اٹھنا پڑ رہا ہے؟ ٹائم دیکھا ہے، 11 بج رہے ہیں۔ ایک میٹنگ میں اٹینڈ بھی کر چکا ہوں اور اب کافی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، جبکہ تم اب تک سو رہے ہو۔ انہیں تشویش ہوئی تھی کیونکہ ان کا بیٹا ہمیشہ جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ زیادہ سے زیادہ 9 بجتے تھے، ورنہ وہ نماز کے وقت ہی اٹھ جاتا تھا۔ ڈیڈ، کل رات بس لیٹ ہو گیا، شکریہ آپ نے اٹھا دیا، ورنہ میں سوتا ہی رہتا۔ اس نے کروٹ لی تھی اور نظریں گھما کے حیام کو دیکھا تھا، جو بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی، جبکہ وہ اب تک اس کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ او گاڈ، کتنا بے آرام ہوئی تم میری وجہ سے، یہ کیسے سو گیا میں؟ وہ ایک دم سے اٹھنا چاہتا تھا، تب حیام جاگی تھی اور اس کو اپنے پاس دیکھ کے زور سے چیخی تھی۔ شاید اس کے حواس اب تک سو رہے تھے، جو وہ بھول گئی تھی کہ رات کو وہ اسی ہی پوزیشن میں سو گئی تھی۔ یار بیوی! اس کے اس قدر پوری طرح چیخنے پہ ضامن کے منہ سے الفاظ پھسلے تھے اور فون چھوٹ کے دوبارہ اس کے پہلو میں آ گرا تھا۔ وہ سوری، میں ڈر۔ اور اس سے پہلے وہ مزید لفظ بولتی ضامن نے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے فون اپنے پہلو سے اٹھایا تھا جہاں کال اب بھی جاری تھی۔ ڈیڈ، او مائی گاڈ! وہ فوراً فون اٹھاتا، تیزی سے اٹھا تھا اور بیلکنی میں بھاگا تھا۔ ڈیڈ! اس نے فون دوبارہ کان سے لگایا تھا، لیکن اب ضامن کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کون تھی ضامن؟ کون چیخی تھی؟ انہیں تشویش ہوئی تھی۔ اس کے بیڈ پہ آخر کون ہو سکتی ہے؟ معاملہ گمبھیر تھا۔ ڈیڈ، کوئی بھی نہیں ہے، میڈ تھی، وہ ایک دم سے آ گئی تھی۔ اس پہ شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ بہرحال اسے باپ سے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ ضامن، تم جھوٹ کہہ رہے ہو مجھ سے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اپنے باپ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ تم نے جو لفظ کہا یقیناً تم ایک میڈ کو نہیں کہہ سکتے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں آج شام ہی کراچی پہنچ رہا ہوں تمہاری موم کو لے کر۔ ان کا لہجہ ایک لمحے میں ہی بدلا تھا۔ محبت سے وہ روڈنیس پہ اتر آئے تھے۔ آخر بات ہی اتنی بڑی تھی۔ ضامن کا رنگ پھک ہوا تھا۔ موم؟ موم کا سوچتے ہی اس کی مدھم سی چلتی ہوئی دھڑکن کی رفتار بڑھی تھی۔ ڈیڈ، میں رونے لگا ہوں۔ اس کا دل چاہا تھا ایک لگائے حیام کو اور خود کو بھی۔ اتنے معصومیت سے اور رونے کے انداز میں وہ بولا تھا کہ وہ ہنس پڑے تھے۔ ارے میرا بیٹا رونے لگا ہے، انہوں نے اس کی حالت سے مزہ لیا تھا۔ آر یو لافنگ ڈیڈ؟ سیریسلی؟ آر یو کریزی؟ میرا دل ڈر رہا ہے اتنا۔ اپس ڈاؤن لائک، وہ پل میں بدلتا ہوا مزاج دیکھ کے چیخا تھا۔ بیوی دکھاؤ اپنی، وہ بات بدلتے بولے تھے۔ ڈیڈ، 1 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ بولا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ سب بس اچانک ہوا۔ وہ میری صرف نام کی بیوی ہے، قسم سے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ شرمندگی سے ہلکی آواز میں بولا تھا۔ نام کی ہے؟ واٹ یو مین؟ ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ ڈیڈ، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، بس ڈر گیا تھا۔ لیکن پلیز آپ موم کو نہیں بتائیں گے، وہ سچ میں بہت ٹارچر کریں گی میری بیوی کو۔ اور ساتھ میں خود کو بھی ٹارچر کرتی رہیں گی۔ مجھے بہت افسوس ہے۔
تمہیں اپنی ماں کی فکر ہے کیا؟ تمہیں بیوی کے ٹارچر کی فکر ہے یا موم کی؟ مشکل میں ڈالا گیا تھا۔ ڈیڈ، دونوں کی فکر ہے مجھے، ایک طرف وہ ایک طرف ماں، وہ بآسانی بولا تھا۔ تو پھر تمہاری بیوی صرف نام کی کیوں ہوئی بیٹا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا تھا جب نام ہی دینا تھا صرف؟ انہیں فکر مندی ہوئی تھی۔ ڈیڈ بس آپ کو سب تفصیل بتاؤں گا، لیکن ابھی مجھے آفس جانا ہے، میں نہانے جاتا ہوں، آپ کو میں رات میں کال کروں گا۔ اینڈ بہت شکریہ میرے دل کی دھڑکن لائن پہ لانے کے لیے، ورنہ جس طرح آپ نے مجھے دھمکی دی تھی میں ڈر گیا تھا۔ اب بچے ماں باپ سے ڈرتے ہی اچھے لگتے ہیں، وہ مسکرا کے بولے تھے۔ اچھا اب میں فون رکھتا ہوں ڈیڈ، لیٹ ہو گیا ہوں۔ یار تم نے تصویر نہیں دکھائی اپنی بیوی کی، ذرا دیکھ ہی لیں کہ وہ تمہاری ماں کی پسند کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ ڈیڈ وہ سخت پردہ کرتی ہے، پکچرز نہیں ہیں۔ وہ ہنسی روکتا بولا تھا۔ کیا مطلب میں اب اپنی بہو کو بھی نہیں دیکھ سکتا؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ ڈیڈ سب رات میں، وہ فون پہ آخری بات کرتا فون بند کر چکا تھا۔ بیلکنی سے واپس وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، موبائل چارجنگ پہ لگایا تھا اور حیام کو ڈھونڈا تھا، لیکن شاید وہ نہانے گئی تھی کیونکہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں تو آج میں نے بخشنا نہیں ہے حیام بیگم، میری جان نکل گئی تھی۔ وہ غصے سے سوچتا کبڑ کی طرف بڑھا تھا اور اپنے لیے کپڑے نکالے تھے۔ اسی لمحے حیام باتھ روم کا دروازہ کھول کے باہر آئی تھی۔ یہی وقت تھا جب زامن نے کبڑ بند کیا تھا اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج پھر اس سے زامن کا لایا ہوا ڈریس پہنا ہوا تھا، وائٹ قمیض شلوار پہ اورنج دوپٹہ سر پہ ڈالے وہ باہر آئی تھی۔ ایک سیکنڈ کو حیام نے اسے دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ اگلے ہی لمحے حیام نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے اٹھتے قدم زامن نے دیکھے تھے، اب حیام کی پشت اس کے سامنے تھی جہاں گیلے بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ کالے سیاہ دراز بال اس کی پوری پشت پہ پھیلے ہوئے تھے، دوپٹے کی اوٹ سے وہ ذرا سے ہی نظر آئے تھے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا جیسے خود کو کمپوز کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی چیخنے کی؟ کیا میں تمہیں کھا رہا تھا؟ کتنی بری طرح چیختی ہو تم، کہاں سے آتی ہے یہ آواز لڑکیوں کے پاس؟ وہ اس کے رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا تھا۔ میں ڈر گئی تھی اس وقت۔ وہ اپنا بازو وہ اپنا بازو پہ سے اس کا بھاری ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی وہ بولی تھی۔ تو کیوں ڈرتی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے اب تک تمہارے ساتھ جو اتنا بھاگتی ہو؟ ابھی تو میں نے واقعی کچھ نہیں کیا، وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ معافی چاہتی ہوں، وہ اس کا رویہ اور لہجہ نظر انداز کرتی بولی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ لیکن میں معاف نہیں کرتا ڈیئر حیام، وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر بالکل اپنے سامنے کرتا بولا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں کے قریب لے کر گیا تھا۔ بالوں سے پھوٹتی شیمپو کی خوشبو بالکل نظر انداز کرنے والی نہ تھی۔ پھر وہ بے ساختہ ہی یہی بولی تھی، پھر سزا ملے گی۔ وہ بالوں سے دور ہوتا اس کی حیرت سے پھیلتی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ وہ اب تک اس کی گرفت میں تھی۔ کیسی سزا؟ حیام کا چہرہ اس کی اتنی قربت کی آنچ سے سرخی سے تپ کر تمتما رہا تھا۔ پیار والی سزا۔ وہ ہاتھ بازو سے ہٹاتا کمر تک لے جاتا بولا تھا اور کمر پہ لے جا کر دونوں ہاتھ سے اس کو گرفت میں لے کر اپنے بالکل قریب کیا تھا، جبکہ حیام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا دل آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی تیزی سے بیٹ کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھ اس کے مضبوط سینے پہ رکھتی وہ دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوشش ناکام تھی۔ پلیز ہٹیں، وہ بوکھلا گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ بول کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا اور پھر زامن کو دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر زامن کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سزا نہیں چاہیے کیا؟ ایک ہاتھ اس کی کمر ہٹا کے اس کے چہرے پہ لے کر گیا تھا اور انگوٹھے سے اسی ہونٹ کو چھوا تھا جو لمحے پہلے وہ شرمندگی سے کاٹ رہی تھی۔ سرخ گداز لبوں کو چھو کر زامن کو ایک دم مان اور استحقاق محسوس ہوا تھا۔ اس کا تباہ کن سراپا ہوش ربا حسن کسی بھی صورت نظر انداز کرنے والا ہرگز نہ تھا، اور اسی وقت اس کا خود پہ ضبط قابو چھلکا تھا اور وہ اس کے لبوں پہ جھکنے ہی لگا تھا جب تیزی سے حیام نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے تھے اور اس کے سینے پہ سر رکھ گئی تھی، شاید پناہ چاہتی تھی اس طرح۔ اس کی اس حرکت پہ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ تیزی سے سانسیں لے رہی تھی۔ اس کا لرزتا وجود پاس دیکھ کر وہ اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی قربت حیام کو کتنا مشکل میں ڈالتی ہے۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار کرتا وہ اپنے لب اس کے نم والوں پہ رکھ کے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ فی الحال یہیں سے گزارا کرنا ہوگا، وہ اس کی کان میں سرگوشی کرتا بولا تھا، جبکہ اس کے معنی خیز انداز پہ حیام مزید شرم سے گھر کے رہ گئی تھی۔
بہرحال وہ اس کے سحر سے خود کو بچاتا دور ہوا تھا اور اپنے ساتھ لگا کر ہی اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا اور کوم ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کے اسے دیا تھا۔ یہ بات صحیح یہی سلجھاؤ، گھڑی ہوگی تو آئی ایم شیور گر جاؤ گی۔ وہ اس کے کانپتے وجود کو چوٹ کرتا بولا تھا۔ اب تک اس کی نظریں حیام کے بہکا دینے والے روپ پہ تھیں۔ میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ کپڑے اٹھاتا باتھ روم کی طرف چلا گیا تھا جبکہ حیام دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کے سانسوں کو قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر آپ یہ والی فائل ریڈ کریں۔ لاہور میں گھومنے نہیں گیا تھا، پلین سے گیا تھا۔ مجھے مزید آف چاہیے، میں نے اپنا سارا آف لاہور میں ضائع کیا ہے صرف اس کیس پہ۔ آپ نے بھی الزام لگا دیا مجھ پہ کہ کتنے دن چھٹیاں گزار کر آیا ہوں۔ یار میں بھی تو انسان ہوں، اگر فورس جوائن کر لی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرا دل ہی مر گیا ہے۔ وہ کیس کی فائل ان کے سامنے پھیلاتا بولا تھا۔ ضامن اگر یہ کیس تم ہینڈل کر لو تو اس کے بعد تمہاری چھٹیاں ہی چھٹیاں، بس اس پہ دھیان دو۔ وہ فائل پہ ایک نظر دوڑاتے بولے تھے۔ مجھے اتنی بھی چھٹیاں نہیں چاہیے سر، وہ مسکرایا تھا۔ بہرحال لاہور میں مقیم ہے شاید، وہ نہیں میرے خیال میں وہ اپنے ٹھکانے چینج کرتا ہے، کراچی میں بھی پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری ملک کے شہر کی انوکھی جگہوں سے واقف ہے۔ بٹ مین تھنگ یہ کہ اس کے چہرے بھی بدلتے ہیں، آئی مین روپ۔ ضامن ایک بات ان کو بتا رہا تھا جو اس نے نوٹ کی تھی۔ لیکن یار معاملہ گھمبیر ہے، کتنا کام کر چکا ہے وہ فکر مند ہوئے تھے۔ زیادہ نہیں کیا، مطلب ابھی وہ عشق معشوقی کے چکر میں پھنس چکا ہے اور بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے، کچھ دن لگیں گے اسے سنبھلنے میں۔ آپ جانتے ہیں نا محبت پھر کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ مسکراہٹ چہرے پہ لائے بولا تھا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ کیا تم شیور ہو ضامن؟ یس سر، وہ بہت بری طرح پھنسے گا، میں نے وہ چال چلی ہے کہ وہ خود میرے پاس آئے گا۔ لیکن کس طرح وہ تمہارے پاس آئے گا؟ انہیں ضامن کی بات بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ کوئی ایسے ہی تو 6 سال سے اس پوسٹ پہ کام نہیں کر رہا نا۔ اب آپ خود دیکھیں بس وہ کس طرح میرے پاس آتا ہے اپنی قیمتی چیز لینے کے لیے۔ آخری کچھ لفظ وہ دل میں کہہ گیا تھا۔ بیسٹ آف لک، وہ ہاتھ ملا کر بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ لان میں بیٹھی وہ انچاہے انداز میں اس کے انتظار میں تھی۔ شام کے سائے ہو چکے تھے، چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ لان میں رکھی گئی ایک کرسی پہ بیٹھی، پاؤں زمین پہ رکھے ٹیک کرسی کی پشت سے لگائے وہ سوچنے میں مگن تھی کتنی دیر ہو گئی تھی اسے گئے ہوئے، لیکن وہ اب تک نہ آیا تھا۔ صبح اسے ناشتہ کرانے کے بعد وہ آفس کا کہہ کے نکل گیا تھا اور اب 9 بج رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کھانا کھا لیں آپ، وہ سوچوں میں ہی مگن رہتی اگر ملازمہ اسے آواز نہ دیتی۔ کیوں؟ وہ الجھ کے بولی تھی۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں بیگم صاحبہ؟ ملازمہ کھانے کا کہنے آئی تھی جبکہ فون اس کے کان پہ لگا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ کے صاحب کب آئیں گے؟ وہ ملازمہ کے فون کو نظر انداز کرتی بس نہ جانے کیوں پوچھ گئی تھی، اسے بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کھانا کھائیں۔ وہ فون کان سے ہٹاتی اس کی طرف بڑھاتی بولی تھی۔ دوسری طرف فون پہ موجود شخص سب سن رہا تھا۔ حیام کی ایک بات اس نے سنی تھی۔ یہ کیوں؟ جب ملازمہ نے فون اس کی جانب بڑھایا تو حیام نے بھویں اچکائی تھیں۔ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فون اس کو پکڑاتی چلی گئی تھی جبکہ فون کی اسکرین پہ موجود نمبر دیکھ کے وہ فون کو ہی گھورنے لگی تھی۔ لمحے کی دیر کے بعد اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ کیسی ہو؟ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ بولا تھا۔ جیسی صبح تھی، بے اختیار وہ بولی تھی۔ صبح تو بہت حسین لگ رہی تھی۔ کیا اب بھی اتنی ہی حسین لگ رہی ہو؟ اگر اتنی ہی لگ رہی ہو تو میں بتا رہا ہوں میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا اب۔ صبح بہت مشکل سے میں نے تمہیں آسانی دے دی تھی۔ وہ مزے سے بول رہا تھا جبکہ حیام اس کی بات پہ سن پڑ گئی تھی۔ اچھا پہلے تو اندر جاؤ، لان میں بہت سردی ہے۔ وہ جب کچھ نہ بولی تو وہ اس کی طبیعت محسوس کر کے خود ہی بات بدل گیا تھا۔ مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے، مجھے یہاں کھلا کھلا محسوس ہو رہا ہے، اندر گھٹن ہوتی ہے۔ شاید پہلی دفعہ وہ اتنی بات کر رہی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ فون پہ تھا۔ اگر سامنے ہوتا تو اس کی زبان کو تالے لگ جاتے تھے۔ اچھا لیکن اکیلے نہیں بیٹھو باہر، ملازمہ کو ساتھ بٹھا لو، ورنہ جب میں آ جاؤں تو تب ساتھ میرے بیٹھ جانا اور بیمار بھی ہو جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں خود ہی فکر چھلکی تھی۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ وہ اتنا لمبا لیکچر سننے کے بعد اٹھ ہی گئی تھی۔ گڈ، لنچ کیوں نہیں کیا تھا اور اب بھی انکار کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا مطلب تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں میں اپنے ساتھ بٹھا کے ہی کھلاؤں، ورنہ تو تم کھاتی نہیں۔
ضامن بھڑکا تھا، اس کا موڈ بدلا تھا، انکار پہ وہ بدک جاتا تھا۔ مجھے نہیں ضرورت، مختصر بولی تھی۔ تمہارے صاحب رات لیٹ آئیں گے، سونا مت، میرا انتظار کرنا۔ کچھ دیر پہلے جب حیام نے ملازمہ سے پوچھا تھا اس بات پہ وہ بولا تھا، نہیں میں سوؤں گی۔ نہ جانے کس احساس میں اس نے اسے انتظار کا کہا تھا۔ میں اٹھا دوں گا۔ کیوں؟ وہ ایک دم وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ صبح والا سین کنٹینیو کرنا ہے سو، وہ بے باکی سے بولا تھا اور حیام سن کے ہی سرخ پڑ گئی تھی۔ میں کھانا کھا کے آتی ہوں، بائے۔ وہ زچ ہوتی فون بند کرنے لگی تھی۔ کوشش کیا کرو کہ خود سے اچھے کام کر لیا کرو، پھر مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور کال بند کر دی تھی۔ میں کیا کروں؟ کیوں کمزور میں اتنی ہو گئی ہوں؟ برہان، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، وہ بیڈ پہ لیٹی روتی ہوئی بولی تھی۔ تب اس کا فون اٹھا تھا۔ نمبر دیکھ کے وہ اور پریشان ہوئی تھی۔ مر کیوں نہیں جاتے تم؟ اب مر گئی وہ ہمارے لیے۔ جان چھوڑو میری، جس طرح تم پریشان ہو میں بھی عشق کی آگ میں جل رہی ہوں، اب سے نہیں پچھلے 6 سالوں سے۔ تمہیں تو اب محسوس ہوا ہے؟ وہ فون کان سے لگاتی ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ مجھے حیام لا کر دو، اگر تم بیچ میں نہ آتی تو میں خود اسے اٹھا کر اس ملک سے باہر لے جاتا، لیکن تم اپنے برہان کی نظروں میں اسے گرانا چاہتی تھی، تمہاری وجہ سے وہ گئی میرے ہاتھوں سے۔ وہ اس پہ اس سے بھی تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ میں آلریڈی برباد ہو رہی ہوں، جو کرنا ہے کرو تم، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کہاں ہے۔ وہ آخری جملے کہہ کر فون کاٹ گئی تھی اور تکیے میں منہ چھپائے رونے لگی تھی۔ حیام، حیام، وہ گاڑی پارک کرتا گیٹ کے باہر سے ہی تیز آواز میں اسے پکار رہا تھا۔ گھر میں آنے تک آوازیں بڑھ گئی تھی۔ باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ وہ غصے سے چلاتا لاؤنج میں آیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ انیلا بیگم جو کمرے میں تھی اس کی آواز سن کے باہر آئی تھی۔ مامی، حیام کہاں ہے؟ حیام کو بلائیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا غیظ و غضب کی عالم میں تھا۔ حیام کدھر ہو تم؟ وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، انیلا بیگم اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ برہان، کیا ہوا ہے؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس کی حالت پہ نظر ڈال کے وہ بولی تھی۔ وہ انہیں عجیب سا لگا تھا۔ بکھری ہوئی حالت میں وہ روتا ہوا انہیں محسوس ہوا تھا۔ مامی، حیام کدھر ہے؟ باتھ روم، بالکنی میں، سب چیک کرنے کے بعد وہ ان کے پاس بڑی آس سے آیا تھا۔ حیام شادی کر چکی ہے، اس رات ہی جس رات تم چھوڑ کے گئے تھے۔ برہان، کس کے پیچھے تم رو رہے ہو؟ جو تمہیں گھاس سکھا کے چھوڑ کے بھی جا چکی ہے۔ اچانک ماریا نائٹ سوٹ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ماریا، وہ چلایا تھا۔ مامی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ الجھ گیا تھا۔ ماریا ٹھیک کہہ رہی ہے برہان، اب تم بھی ہوش میں آ جاؤ۔ اس دن ہی اس کی شادی ہو گئی تھی، جب تم اپنی جگہ کسی اور کے لیے خالی کر گئے تھے تب ہی۔ وہ اٹل انداز میں بولتی برہان کی دنیا ہلا گئی تھی۔ ان کی بات سن کے وہ ایک لمحے اور نہیں رکا تھا، وہ واقعی اپنی جگہ چھوڑ کے جا چکا تھا، تو اب رونا کیسے؟ ماریا، جاؤ اپنے کمرے میں تم بھی۔ انیلا بیگم حیام کا روم لاکڈ کر کے اس کو تحکم بھرے انداز میں بولی تھی۔ داریم، تو کتنا پہنچا ہوا ہے کتے، ڈیڈ کو تو نے سب بتا دیا، لیکن کب؟ وہ فون کان سے لگاتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ڈیڈ سے کافی دیر بات کرنے کے بعد وہ داریم سے بات کر رہا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ باقاعدہ انہیں پہلے سے سب معلوم تھا اور اس سب کے پیچھے داریم کا ہاتھ تھا۔ تو کیا ہوا؟ وہ اپنے دوست ہے یار، آنٹی کو تھوڑی کچھ کہا ہے۔ داریم اس کی بات پہ ہنسا تھا۔ ارے یار، مسئلہ کچھ نہیں ہے، لیکن ڈیڈ کسی بھی وقت موم کے سامنے اگل نہ دے کچھ اور پھر میں گیا۔ وہ لانچ کراس کرتا سیڑھیوں پہ تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اب چھٹیاں ہو تو سیدھا گھر چلے جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ موم کو تو جانتا نہیں ابھی یار۔ وہ اب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پہلی نظر اس کی بیڈ کی طرف گئی تھی، جہاں وہ اپنی بات کے مطابق سوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ٹائم بھی 1 بج چکا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال ابھرا تھا کہ کاش وہ اس کا انتظار کرتی، اس کے آنے کے بعد سکون سے سوتی۔ میری خیریت معلوم کیے بغیر اسے نیند کیسے آ گئی؟ بہرحال وہ کون سا مجھے شوہر مانتی ہے؟ خیال ذہن سے جھٹکا تھا۔ موم کیا کریں گی آپ؟ داریم جھنجھلایا تھا۔ وہ اتنا بڑا ہو کر بھی ان کی تیز آواز سے ڈرتا تھا۔ موم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی پسند کی شادی کروں گا، اب اب وہ بیڈ کے قریب گیا تھا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگایا تھا، شوز اتار کے رکھے تھے اور بیڈ کے کارنر پہ اس کے بالکل برابر میں دراز ہو گیا تھا۔ اب تو دوسری شادی کرے گا، بس یہی ہوگا۔ یہاں تو میں بھی کچھ مدد نہیں کر سکتا تیری، نہ ہی انکل، داریم بالکل صاف انداز میں بولا تھا۔
हाँ, शायद। शर्ट के बटन एक हाथ से खोलता हुआ वो कुछ पुरसोच अंदाज में बोला था। शर्ट उतार के उसने बेड की दूसरी साइड पे रखी थी। अब वो ब्राउन टी-शर्ट में मौजूद था। अल्लाह भला करेगा, फिर भाभी को छोड़ना होगा। दारिम नॉर्मली बोला था। मॉम जो कहेंगी वही होगा। तकिया सेट करता वो लेट गया था। आवाज़ उसकी इतनी आहिस्ता थी कि हयाम ना उठ सके। वैसे भी नींद की पक्की थी, मुश्किल था कि उसकी आवाज़ या किसी हरकत पे उठती। अजीब है यार तू, डूब के मर जाओ, मुझसे बोल देता, मैं कर लेता शादी। हीरो बनने की क्या जरूरत थी आपको? क्या आपकी भाभी से पहली नजर में इश्क हो गया था? दारिम को उस पर गुस्सा आया था। किस तरह वो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? इश्क नहीं हुआ था, लेकिन इधर हीरो मुझे ही बनना था। तुम इन सबसे दूर ही रहना। जामिन को बुरा महसूस हुआ था जब दारिम ने शादी करने का कहा। हयाम के बालों में उंगलियां फेरता वो शायद उसको जगाने की कोशिश में था। अब तूने शादी की है तो मेरा भी फर्ज है कि एक डेढ़ महीने में शादी कर लूं। वो मुस्कुराहट जब्त किए बोला था। यार मेरी शादी एक फॉर्मेलिटी थी, जामिन बोला था। लेकिन मेरी फॉर्मेलिटी नहीं होगी। अच्छा आप फोन रखो, मुझे नींद आ रही है। ओके तुम सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। जामिन ने उसको मजीद बिना रोके बोला था। उसे भी नींद ही आ रही थी। फोन साइड टेबल पे रख के हाथ सीने पे रख के वो सोचों की दुनिया में चला गया था। साथ साथ दो मुश्किलों में वो फंस चुका था। जल्दबाजी उसे मुश्किल में जरूर डालने वाली थी। उसकी नींद कमरे की खिड़की से आती सूरज की किरणों की वजह से खुली थी। रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। वो मुश्किल आंखें खोलती उठी थी। नींद के खुमार से उसकी आंखें अब भी बंद हो रही थी। अपने ऊपर वजनी हाथ देके वो हड़बड़ा के उठना चाहती थी, लेकिन वो पूरी तरह उसके शिकंजे में फंसी हुई थी। बराबर में लेटे वजूद पे नजर डाल के उसके जिस्म में गुस्से की शदीद लहर दौड़ी थी। उसका बाजू अपने ऊपर से हटाती वो उठी थी। बहुत ही घटिया शख्स है ये। जामिन को गलत लफ्जों से नवाजती वो बेड से उतरी थी। कहाँ जा रही हो? वो बाथरूम की तरफ बढ़ने ही लगी थी जब अचानक उसकी आवाज पे वो रुकी थी। कहीं नहीं। उसका दिल उछल के एकदम हलक में आया था। जाओ। वो लेटे लेटे आंखें मूंदे बोला था। तब हयाम बाथरूम में जाके बंद हो गई थी। नाश्ता करने के बाद वो रूम में वापस आ गई थी। अभी कुछ देर ही बैठी थी जब वो भी रूम में दाखिल हुआ था। ये अब तक यहाँ क्यों है? उसने निगाह घड़ी पे डाली थी जहाँ 11 से ज्यादा वक्त हो रहा था। घटिया शख्स कभी देखी है तुमने? वो ड्रेसिंग पे खड़ा होकर परफ्यूम छिड़कता शीशे में से ही उस पे नजर रखता बोला था। कितना फीसद घटियापन मैंने अब तक तुम्हें दिखाया है? जब वो कुछ ना बोली थी तो फिर वो बोला था। अब ड्रेसिंग से लगा वो उसे ही घूर रहा था। कब दिखाया है घटियापन? अब वो धाड़ा था कि हयाम उसकी धाड़ पे एकदम उछल के बेड से उठी थी। इतनी को तेज आवाज पे उसकी सांसें तेज हुई थी। खौफ सा छा गया था। कब भी नहीं। वो नजरें चुराती आंखें झुका के खड़ी होकर बोली थी। सुख चैन हयाम को इस वक्त उड़ता हुआ महसूस हुआ था। तुम्हारे साथ कब जबरदस्ती की मैंने कि मैं घटिया हो गया? कितना तुम्हें मारा कि मैं घटिया बन गया? तुम्हें किसके सामने बदनाम किया कि मैं घटिया हो गया? तुम्हें किसके सामने छोड़ा कि मैं घटिया हो गया? तुम्हें अब तक अकेला ना होने दिया कि तुम्हें महसूस ना हो कि तुम्हारी बैक पे है कोई जो तुम्हें एनी टाइम सपोर्ट प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन मैं बहुत घटिया शख्स हूँ। वो कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था और और उस इसके सामने खड़ा होकर उस पे गुस्से वाली नजर डाल के गोया हुआ था। हयाम को इस वक्त वो कोई मौत का फरिश्ता लगा था। उसकी जान पे बन गई थी। सॉरी। वो रूहानी अंदाज में जमीन पे बैठती हाथ जोड़ती बोली थी। क्यों सॉरी? मैंने कब कहा कि सॉरी बोलो? वो भी बेड के पास जमीन पे उसके पास ही बैठ गया था। कभी नहीं। वो सर नफी में हिलाती बोली थी। उसका दिल डर रहा था। वापस लो सॉरी अपनी। उसके चेहरे को बगौर तकता वो बोला था जहां खौफ नुमाया था। कैसे? वो उलझी थी। जैसे दिल चाहे। इट्स अप टू यू। वो उसे बोलने पे उकसा रहा था। आइंदा नहीं बोलूंगी। वो मिस्कीन नजरों से उसे देखती बिल्कुल उलट जवाब दे गई थी। उसकी बातों के रद्द अमल पे जामिन जैसा बंदा मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता था। और अब वो मुस्कुराए बिना ना रह सका था। मैं तुम्हारा कौन हूँ? वो अपना हाथ उसके सामने करता बोला था। क्या? वो उसके हाथ की तरफ इशारा करती बोली थी। कफ बंद करो। उसका आस्तीन के बटन की तरफ इशारा था। हमारा निकाह हुआ था शायद। शायद पे जोर दिया गया था। कफ ठीक करते हयाम के हाथ शायद के लफ्ज पे रुके थे। हम निकाह में हैं। और वो कफ रोक कर उसकी आंखों में देखती लफ्जों पे जोर देती बोली थी जैसे यकीन दहानी करा रही हो। मैं बहुत प्रैक्टिकल रहता हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हमारा निकाह हुआ था और हम निकाह में हैं।
अब वो सीधा होकर बेड से टेक लगा के बैठा था, जैसे लंबी बात करना चाहता हो। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? हयाम लम्हे के वक्फे के बाद बोली थी। अजीब बात है, एक बीवी को उसके शोहर का नाम नहीं मालूम। वो जैसे इस्तेज़ाहिया हंसा था। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपका नाम। और वो रुकी थी। और जामिन ने उसके पुरसोच चेहरे को देखा था। और सब कुछ जो बताना चाहें। वो थके हुए लहजे में बोली थी, जैसे थक चुकी हो। अब मजीद सफर की उसमें हिम्मत ना बची थी। और कुछ ना बताऊं तो जामिन का मन हुआ था बात बढ़ाने का। तो कुछ भी नहीं। वो बात खत्म करती उठने लगी थी। उस बंदे का नाम क्या था जिसने तुम्हारी शादी को खत्म करवाया? वो आदमी कौन था हयाम? उसका लहजा बहुत नरम था, लेकिन बहुत तशवीशनाक था। हयाम के आगे बढ़ते कदम थमे थे। मुझे नहीं मालूम, उसका जवाब आम सा था। लेकिन मुझे पता कि तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानती हो और तुम्हें मुझे सब बताना होगा बीबी। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। ना मुझे पता था कि वो शख्स कौन था। उसकी आंखें नम होने लगी थी। एक दर्दनाक मंजर उसके चेहरे के सामने घूमा था। ओके, टेक योर टाइम। वो भी अब जमीन से उठा था। रात में जब आऊंगा तो इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है। उम्मीद है कि तुम खुद को कंपोज करके तैयार रखोगी। टेक केयर। सोगी तो नहीं? नरमी से पूछा गया था और हयाम का सर खुद बहुत नफी में हिला था। नहीं। इंतजार करो कि मेरा। अनचाही ख्वाहिश मुंह पे आई थी। चेहरा दोनों हाथों से थाम कर जज्बात भरे लहजे में पूछा गया था। भीगी पलकें उठा के उसे देखा था। वो उसके मुकाबिल खड़ा होता, उसका भीगा चेहरा हाथों में थाम कर अपने प्यार की पहली शब्द उसके माथे पर रखता हुआ बोला था और अपना लम्स उसके माथे पे छोड़ के जा चुका था। वो माथे पे हाथ रख के उसका लम्स न जाने कितनी देर तक महसूस करती रही थी। गुप्त अंधेरे में बसे कमरे में वो 2 दिन से बंद था, तमाम खिड़कियां बंद। बॉस। वो आढ़ा तिरछा बेड पे गिरा सिगार फूंक रहा था जब एक बंदा उसके कमरे में दाखिल हुआ था। बोलो। धुआं छोड़ता वो बोला था। सीधा होने की उसने कोशिश भी ना की थी। बॉस, माल का क्या करें? वो अदब से बोला था। दफना दो। वो धुतकारने के अंदाज में बोला था। बॉस, लाखों करोड़ों का माल है। क्या कह रहे हैं आप? वो घबराया था। तुम्हें पता है इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा क्या जहर लग रहा है? वो एकदम सीधा होकर उठ बैठा था। उसकी सुर्ख आंखों से मुकाबिल को खौफ आया था। नहीं बॉस। वो एकदम पीछे हुआ था। तुम्हारी ये मनहूस आवाज, वो उस पे धाड़ा था। माफी बॉस। वो 2 कदम पीछे, मजीद पीछे हुआ था। दफा हो जाओ यहाँ से। गिलास साइड टेबल से उठा के उसे सामने दीवार पे पूरी जोर और ताकत से मारा था कि छन्नाक से टूटने की आवाज आई थी। दूसरे ही लम्हे वो यहाँ से गायब था। रात के खाने पर वो उसका इंतजार करती रही थी, लेकिन वो नहीं आया था। मुलाजमा न जाने कितनी दफा उसे खाने का कह चुकी थी, लेकिन उसका अकेले खाने को बिल्कुल दिल ना चाहा था। सोगी तो नहीं? नहीं। इंतजार करोगी? हाँ। सुबह के आखिरी के कुछ लम्हे याद करते उसका दिल डूब सा गया था। क्या उसकी पहली मोहब्बत इतनी सस्ती थी कि वो उस नए रिश्ते की वजह से भूल जाती? उसके दिमाग दिल दोनों ने नफी की थी। इन्हीं सोचों में कब किसी ने उसे मुखातिब किया था, उसे मालूम भी ना हुआ था। किसको सोच रही हो इतनी महव होकर? वो उसके सामने चुटकी बजाता हुआ शिकवे से बोला था, क्योंकि उसकी मौजूदगी को वो फरामोश कर चुकी थी। किसी को नहीं। वो दुपट्टा ठीक करती सोफे से उठी थी। वेल, क्या तुमने खाना खा लिया है? अगर खा लिया है तो बैल्कनी में आ जाओ। वो कलाई पे बंधी घड़ी में टाइम देखता उससे मुखातिब हुआ था। जहां 12 बज रहे थे, उसे अच्छा महसूस हुआ था कि वो उसका इंतजार करती रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों बैल्कनी में मौजूद थे। रात की खामोशी हर तरफ फैली हुई थी। कैसी हो तुम? वो जब कुर्सी पे आके बैठी तो जामिन ने पहला सवाल किया था। जैसी थी। उल्टा जवाब देना उसकी शायद आदत थी, या इस वक्त वो इसी तरह कर रही थी। वो हुंकारा भरता चुप हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह उसे बात करना शुरू कर सके। क्या इतनी जल्दी ठीक होगा उसे मालूमात फराहम करने के लिए ये सब करना? जामिन सोचने में मगन हो गया था, जबकि हयाम लापरवाह सी कुर्सी पे बैठी जमीन को घूरने में मगन थी। मुझे पता है तुम्हारे पाँव बहुत हसीन हैं। वो उसके स्टिल बैठने और जमीन को मुस्तकिल घूरने पे चोट करता बोला था। फनी। वो इतना ही कह सकी थी और फिर चुप हो गई थी। तुम्हारी जिससे शादी हो रही थी हयाम, वो कौन था? तुम्हारे जानने वाला था या बाहर से था? बिलाहिर वो बोलने के काबिल हुआ था। हयाम ने उसका सवाल सुन के उसे खूनख्वार नजरों से देखा था। आंखों में सुर्ख डोरे ज्यादा देर जागने की खबर दे रहे थे। बालों को कान के पीछे उड़सती वो तब के बोली थी।
برائے مہربانی مجھ تک ہی رہیں آپ۔ قہر آلود نظر ضامن کے وجود پہ ڈال کے وہ رخ پھیر گئی تھی، جیسے اس کی ذات حیام کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ میرا پیشہ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو تلاش کرنا ہو اور صرف اس تک ہی محدود رہوں۔ ارد گرد چاروں طرف ہر طرف سے مقابل کو ہاتھوں میں لینا میری عادت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بغور دیکھتا وہ بولا تھا۔ جب حیام کو کچھ غلط ہونے کا محسوس سا ہوا تھا، وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑنے لگی تھی۔ ارے میرا مطلب جاننا تمہارے بس کا کام کہاں ہے؟ میرا مطلب سنو گی تو یقیناً بے ہوش ہو جاؤ گی۔ مکروہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وہ بولا تھا۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا سے اس کے بال بار بار چہرے پہ آ رہے تھے۔ ان کو کان کے پیچھے اڑستی وہ کنفیوز سی بولی تھی۔ تم کنفیوز ہونے کے لیے ہی بنی ہو۔ مقابل کا جواب لاجواب تھا کہ حیام چپ ہو گئی تھی۔ مطلب اس سے کچھ پوچھنا بیکار اور بے معنی تھا۔ تم نے بتایا نہیں کون تھا وہ؟ اب ضامن ذرا سخت آواز میں بولا تھا اور اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کا ٹھنڈا پسینے سے شرابور ہاتھ کو تھام کر اس کی پشت سہلاتا وہ بولا تھا۔ حیام مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی بھرپور کوشش میں وہ بولی تھی، کزن۔ اس کی قربت دیکھ کے خود بخود اس کے منہ سے نکلا تھا، او مائی گڈنس۔ ضامن کا ایک جاندار کہکا پرسکون فضا میں گونجا تھا۔ حیام نے مسکین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ موصوف کزن تھے؟ کیا نام کیا تھا تمہارے سو کالڈ کزن کا؟ اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ حیام اگلی حرکت پہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنے والے لمحات کے لیے وہ خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ برہان برہان ہے، وہ سہم کر بولی تھی۔ اچھا اب ریلیکس۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھتا بولا تھا اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ اتنا کافی تھا اس کو اگلوانے کے لیے۔ وہ ذرا سی پرسکون ہی ہوئی تھی جب ضامن نے دوسرا سوال کیا تھا۔ تم لوگ پھر بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہوگے؟ نہ جانے کیسا تشویشناک اس کا لہجہ تھا۔ ہاں ہاں، وہ فوراً بولی تھی۔ پھر شادی تک کیسے بات پہنچی؟ اس کے اس سوال پہ حیام نے آنکھیں واہ کر کے اسے دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ ایک ایک جواب پہ، ایک ایک لمحے پہ ضامن کی نظر اس کے وجود، اس کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ کیسے بات پہنچی شادی تک بیوی؟ جب اسے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اس کا حوصلہ بڑھاتا نرم لہجے سے گویا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ایک تھکا ہوا شاید ذلت بھرا جواب اسے دیا تھا۔ اگر محبت ہوتی تو ابھی وہ اس سے دور تو نہ ہوتی۔ اور تم؟ ضامن کے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم دونوں۔ وہ نظریں نیچے کیے آنسوؤں کو پینے کی کوشش میں دھیرے سے بولی تھی۔ معلوم ہے مجھے کہ تمہیں اس سو-کالڈ سے کتنی محبت ہے۔ ذرا سی چپ کے بعد وہ بولا تھا۔ اچھی طرح اسے پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ کس قدر وہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی لڑکی ہے، لیکن خیر اسے کیا فکر تھی، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ کام سے مطلب اس کا مقصد تھا۔ وہ سو کالڈ نہیں ہے۔ دوسری بار برہان کے بارے میں یہ لفظ سن کے وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ سو کالڈ ہی ہے جو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ گیا۔ ضامن کو اس کا اس طرح بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ میری قسمت تھی، وہ چلائی تھی۔ قسمت کا نام دے دیا، واو بہت شاطر ہو یار تم بیوی۔ بالکل کوئی چھوٹی سی کم سن بے عقل معلوم نہیں ہوتی۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ کھولتا خود کو غصہ کرنے سے روکتا آرام سے بولا تھا۔ اچھا چلو دوستی ہی کر لو، میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہارے برہان کو۔ کس قدر فراخ دلی سے وہ تمہارے برہان کہہ گیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، نہ جانے ابھی اسے کیا کیا کرنا پڑتا۔ وہ اس کی بات پہ رخ پھیر گئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی، وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ پلیز۔ ضامن نے سگریٹ کا پیکٹ واپس رکھا تھا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ اوکے، وہ مختصر سا بول کے چپ ہو گئی تھی۔ تمہیں کس طرح اس سے محبت ہوئی تھی؟ ضامن کے اگلے سوال پہ وہ چونکی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر کیا پوچھنا چاہتا ہے وہ شخص۔ مجھے نہیں پتا نا محبت کے بارے میں، تم بتا دو گی تو مجھے ذرا سا معلوم ہو جائے گا۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہوگی تو۔ وہ اچھی طرح بات بناتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ عجیب، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، شاید اس لیے وہ اپنے ہی لاپرواہ سے انداز میں بول گئی تھی۔ اگر میں تمہارا خیال رکھوں گا تو کیا تمہیں مجھ سے بھی محبت ہو جائے گی؟ ضامن نے اچانک سوال کیا تھا۔ حیام سٹ پٹائی تھی کیونکہ ابھی جو محبت کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا اب وہی یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا ہے، وہ بارہا اعتماد سے بولی تھی۔ پھر تمہارا مطلب بھی تو یہی ہے نا بیوی؟ وہ کرسی کی پشت پہ سر ڈال کر آرام سے بولا تھا۔
نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے مطلب۔ آپ کی ڈکشنری میں لفظ محبت کے معنی الگ ہیں، جبکہ میری رائے اور معنی بالکل الگ ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ذرا دیر میں ہی بدگمان ہوتی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ضامن کی بات نے اس کو غصہ دلایا تھا۔ یس، میری محبت میں تم کپڑے میری مرضی کے پہنو گی، کھانا میری مرضی کا کھاؤ گی، پیار بھی میری مرضی سے ہوگا، اٹھو گی بھی میری مرضی سے، سو گی بھی میری مرضی سے، جاگو گی میری مرضی سے، یہاں تک کہ جب بولو گی تو وہ بھی میری مرضی سے۔ میری ڈکشنری میں محبت یہ ہے۔ وہ اس کی کلائی پکڑتا، دوبارہ کرسی پہ بٹھاتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا، روبدار لہجے میں بولا تھا، وجود میرا ہوگا، راج آپ کریں گے۔ حیام تب گئی تھی، کتنا مین شخص تھا یہ، اب وہ اس کی مرضی سے چلے گی کیا؟ کافی سمجھدار ہو۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ ضامن کے چہرے پہ آئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے مزید بات۔ وہ دوبارہ کرسی سے اٹھتی، ناراضگی بھرے لہجے میں بولی تھی، جیسے اسے ضامن کی یہ بات بہت بری لگی ہو۔ بار بار بھاگتی کیوں ہو؟ کیوں مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو؟ مجھے کیوں اکیلا چھوڑتی ہو بار بار؟ وہ اس کی کلائی ایک بار پھر پکڑ کے ذرا سا جھٹکا دے کر دوبارہ قالین پہ بٹھا چکا تھا، لیکن اب اس سے اس کی کلائی بالکل نہ چھوڑی تھی۔ کیونکہ مجھے بھی سب بار بار ادھورے راستے میں چھوڑ جاتے ہیں، یوں بار بار ایک ساتھ، یہ سب مجھے راس نہیں آ رہا۔ اور وہ درد بھرے انداز میں کہتی ضامن کو چونکا گئی تھی۔ ایک کر بھیام کے چہرے پہ تھا اس کی داستان۔ اور کیا؟ ضامن پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یقین ہے کہ آپ بھی مجھے ایک دن چھوڑ دیں گے۔ وہ اپنی کلائی اس کی ہاتھ کی گرفت سے چھڑواتی بولی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کی عقل پہ ضامن کا ماتم کرنے کا دل چاہا تھا۔ کیونکہ سبھی چھوڑ جاتے ہیں، عام سے انداز سے حیام نے کہا تھا۔ یہ تو بہت عام سا جملہ ہوا، کچھ ایسی بات کہو جس پہ میں اکتفا کر سکوں۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا پرسکون سے بولا تھا۔ اب میں کیا کہوں؟ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ جو کہنا چاہتی ہو وہ کہو۔ وہ جیسے اسے بولنے کا موقع دے رہا تھا۔ میرے خیال میں ایسے بنائے گئے رشتے زیادہ پائیدار نہیں ہوتے، بلاخر وہ بولی تھی۔ تھینک گاڈ، آپ کو معلوم تو ہوا کہ ہمارے بیچ کوئی رشتہ بنا ہوا ہے۔ ضامن استہزائیہ ہنسا تھا۔ آپ میں ایک الگ نما کا طنز تھا۔ اچھا تم سو جاؤ جا کر، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ جب وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہ رہی تھی تب ضامن نے اسے کھلے دل سے اجازت دی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے بھاگ گئی تھی، جبکہ ضامن وہیں کرسی کی پشت پہ سر ڈال کے پاؤں ٹیبل پہ رکھ کے موبائل کے استعمال میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی بھابھی آپ کو سب برہان کو بتانے کی؟ آپ کو پتا ہے نا وہ کتنا ٹینس ہے آج کل۔ آرزو بیگم انہیں چائے کا مگ تھماتی ناراضگی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ شام کی چائے پہ انیلا بیگم اور ماریا دونوں یہاں آئے ہوئے تھے۔ ایک دن تو پتہ چلنا تھا نا، پھر ابھی کیوں نہیں؟ جتنی جلدی سچائی کا علم ہو جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ انیلا بیگم مگ تھماتی بولی تھی۔ لیکن برہان رات کو اس نے پورے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے ہی وہ لڑکی میرے بیٹے کو جہنم میں جھونک کر نکل چکی ہے۔ وہ چہرے پہ سخت تاثرات لائے غصے سے بولی تھی۔ آرزو دفع کرو اسے۔ اب عقل مندانہ مشورہ یہی ہے کہ وہ چائے کا سپ لیتی ذرا ٹھہری تھی۔ جی بھابھی کہیں آپ۔ برہان کی جلد از جلد شادی کروا دو، کوئی ساتھ ہوگا تو اس کا دکھ درد سب بانٹ لے گا۔ حیام پھر کیا چیز ہے؟ وہ اپنے مطلب کا مشورہ انہیں دے سکی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن بھابھی وہ مانے گا۔ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ حیام کو چھوڑ کر ماریا پہ غور کرے، لیکن اس لڑکی نے میرے بیٹے کو جینے لائق نہیں چھوڑا، مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا۔ وہ تکلیف دہ انداز میں بولی تھی۔ تم دیکھ لو آرزو، ماریا کے کافی رشتے آئے ہوئے ہیں، اگر تمہیں برہان کے لیے وہ بہترین چوائس لگتی ہے تو تم میری نند ہو، پہلے میری بیٹی پہ حق تمہارا ہے، ورنہ اب تک اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے، جلد از جلد میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بھابھی میں بات کروں گی برہان سے۔ میں تو شروع سے ہی یہ چاہتی تھی، لیکن برہان حیام کی طرف مائل تھا۔ وہ مسکرا کے بولی تھی۔ یہ دیکھیں پپو، کتنا اچھا بیک ہوا ہے یہ۔ ماریا ایک دم لاؤنج میں داخل ہوتی خوشی سے بولی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کچن میں گھس گئی تھی، وہ خاص برہان کے لیے خود کیک بیک کرنے لگ گئی تھی۔ بہت اچھا ہے یہ، ویری گڈ۔ آرزو بیگم اس کی حوصلہ افزائی کرنا نہ بھولی تھی۔ تبھی برہان اندرونی گیٹ سے گھر میں داخل ہوتا نظر آیا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ وہ روکھے انداز میں سلام جھاڑ چکا تھا، مامی پہ ایک نظر ڈال کے وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ آ گئے تم، بیٹھو میں چائے منگواتی ہوں۔ آرزو بیگم صوفے سے اٹھتی بولی تھی۔
نہیں موم، میں آرام کروں گا۔ وہ آفس سے آیا تھا، شدید تھکن کا شکار تھا، کسی طرح ان سب سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ برہان، یہ کیک تو ٹرائی کر لو، تمہارا فیورٹ ہے، وہ منت بھرے انداز سے اس کے سامنے آ کے بولی تھی۔ ماریا، فار گاڈ سیک، کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں؟ تمہارا کیک کیا میری تھکاوٹ اتار دے گا؟ سائڈ پہ رہا کرو، بیچ راستے نہ آیا کرو۔ وہ سخت تیوروں سے اسے گھورتا کچھ لمحے میں ہی اس کی عقل ٹھکانے لگا چکا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماریا صوفے پہ ڈھہ کر رونے لگی تھی۔ ممی، یہ… وہ بے تحاشا رونے لگی تھی، اتنی ذلت تو اسے کبھی نہ سہی تھی۔ ماریا بیٹا، وہ تھوڑا سا پریشان تھا، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ آرزو بیگم اسے سمجھانے لگی تھی۔ برہان کے اس رویے نے ماریا کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تکلیف دی تھی۔ دوپہر تک وہ سارے کام نپٹا کر پیکنگ کر چکا تھا۔ آج کی فلائٹ سے وہ بھی کراچی پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک جگہ کی وزٹ کرنا نہ بھولا تھا۔ آج پھر وہ اسی یونیورسٹی میں موجود تھا، جبکہ ڈپارٹمنٹ بھی وہی تھا۔ انجانے پن میں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کتنی لڑکیاں اس کو اس طرح خاموش دیکھ کے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو کر اس پہ لائنز مار چکی تھی، لیکن وہ صبر کرتا ہوا اس کے انتظار میں تھا۔ جب وہ اسے کلاس سے اجرت میں نکلتی ہوئی دکھائی دی، بلیو جینز پہ بلیک شرٹ اور بلیو لیدر کا بیگ کندھے پہ ڈالے، آئی گلاسز بالوں میں لگائے وہ باہر آئی تھی۔ اس کا اپنا ہی سٹائل تھا، آئی گلاسز آنکھوں کے بجائے بالوں میں لگاتی تھی۔ دارم اس کو دیکھ چکا تھا اور اس کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھ گیا تھا کہ شاید وہ اسے دیکھ سکے، اور یہی ہوا تھا۔ سامیہ کی نظر ایک بار پھر اس پہ پڑی تھی اور وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس کے سر پہ پہنچی تھی۔ تم پھر آ گئے یہاں؟ وہ اسے بغور دیکھتی بولی تھی۔ براؤن پینٹ پہ وائٹ شرٹ کے اوپر براؤن ہی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ او سوری، کون؟ وہ انجان بنا تھا۔ تم جیسے بندوں کی یادداشت اتنی کمزور ہوگی معلوم نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں اس طرح کے ایجنٹس ہوں گے تو ملک کو بچائے گا کون؟ وہ سینے پہ دونوں ہاتھ باندھتی تونک کے بولی تھی۔ او، تمہیں میرا پروفیشن بھی معلوم ہو گیا، اسٹرینج۔ دارم تعریف کیے بنا نہ رہ سکا تھا۔ اور دیکھو، تمہیں میرا نام تک نہیں معلوم۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی، اس کے گلابی گداز ہونٹوں پہ ہنسی کافی بھلی لگی تھی۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ چلو میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا موڈ کو بہتر رکھتا یہ بولا تھا کہ وہ اس کو روکے گی اور وہ رک جائے گا۔ ابھی کہاں سے چلتے ہو؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تمہارے دوست نے میری کال تک نہ کی اٹینڈ کیا، میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گی یہاں سے؟ یہ سوچ بھی کیسے لیا آخر؟ وہ غصے سے بلبلاتی بولی تھی۔ دارم اس کی حالت دیکھ کے محظوظ ہوا تھا۔ وہ آپ کا اور ان کا ہیڈک ہے، میرا نہیں۔ دارم نے صاف ہری مرچ دکھائی تھی۔ یہ اچھا نہیں کر رہے آپ۔ وہ فوراً آپ پہ اتر آئی تھی۔ تو اس سے اچھا کیا کروں میں آپ کے لیے؟ دارم کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آیا تھا۔ میرا نمبر لے لیں اور جلدی سے اپنے دوست کے گھر جائیں اور اپنے نمبر سے حیام سے میری بات کروائیں، بلکہ مجھے بھی اپنا نمبر دیں۔ وہ جلدی سے بولی تھی۔ حیام کے لیے کچھ بھی یہ سین تھا۔ انجان لوگوں کو میں نمبر بالکل نہیں دیتا، سوری۔ وہ انکار کر گیا تھا۔ ہماری 3 ملاقات ہو گئی ہیں، اب ہم کہاں انجان ہیں؟ میرا نام سامیہ ہے، میں بزنس پڑھ رہی ہوں، یہیں پاس سوسائٹی میں رہتی ہوں، حیام کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اب تو نہیں رہے نا انجان؟ اس کے منہ میں جو آیا تھا بول گئی تھی، جبکہ دارم اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا تھا اور ہنس دیا تھا۔ میرا نمبر آؤٹ تو نہیں کرو گی؟ ایک معصومانہ سوال دارم کی طرف سے آیا تھا۔ پکا وعدہ نہیں۔ وہ توبہ کرتی سر نفی میں ہلا کے رہ گئی تھی۔ جلد ہی بات کروا دوں گا، شاید کل ہی، کیونکہ میں آج ہی کراچی جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نمبر ایکسچینج کرانے لگے تھے، جبکہ دارم اپنی اس دن کی بے عزتی کا بدلہ آرام سے لے چکا تھا۔ وہ خود ہی آج سب اپنے بارے میں بتا چکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تم پہ ریڈ کلر کتنا کھلتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ریڈ روز ہو تم، کھلا ہوا خوبصورت۔ حیام قد آور شیشے کے سامنے کھڑی اپنے نازک سراپے پہ نظر ڈال کر رہ گئی تھی۔ لال کلر کی سادی سی قمیض اور لال ہی چوڑی دار پاجامے میں وہ غضب ڈھا رہی تھی، جبکہ دوپٹہ جو شانے پہ پڑا تھا وہ بھی لال ہی رنگ کا تھا۔ ہمیشہ کی طرح برہان کے کہے گئے کچھ جملے اس کی سماعتوں سے گزرے تھے۔ ان جملوں کی یاد پہ ایک دم اسے لال رنگ اپنے جسم پہ برا سا لگا تھا۔ آنسو کی لڑی گالوں پہ پھسلنے لگی تھی۔ تم کتنی کیریکٹر لیس لڑکی ہو حیام، تم نے مجھے چیٹ کیا ہے، تمہیں کتنا چاہا ہے میں نے، تمہیں معلوم بھی ہے؟ لگائے گئے اپنے اوپر گھٹیا الزامات اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ شادی کا جوڑا لال ہی ہوگا تمہارا، تاکہ جب میں تمہیں اپنے کمرے میں دیکھوں تو مبہوت رہ جاؤں۔ ایک اور یاد نے اسے آ گھیرا تھا۔ مر کیوں نہیں گئی تھی یہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ؟ نہ جانے کے کیسے کیسے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ برہان، چلو یہاں سے۔ نہیں نہیں،
میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھتی زور سے چلائی تھی۔ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی حیام، جو تم ڈیٹس چاہتی نہیں؟ کیا میں کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ مر جاؤ حیام، تم ہمارے گھر کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ باری باری سب کی آوازیں اس کے ارد گرد سنائی دے رہی تھی۔ روتی ہوئی، خود سے چلاتی ہوئی وہ کمرے میں نظریں دوڑانے لگی تھی۔ لال دوپٹہ اسے اپنے بدن پر سے اتار کے پھینکا تھا، اسے اس رنگ سے ہی گھن آئی تھی۔ ٹیبل پہ رکھی فروٹ باسکٹ میں چھری پہ اس کی نظر گئی تھی۔ لپک کے وہ اس کی طرف گئی تھی۔ چھری کو پکڑ لینے کے بعد اس نے اپنی مخملی کلائی پہ نظر ڈالی تھی اور نفس پہ رکھی تھی، لیکن اس سے وہ تیز دھار چھری چل بھی نہ سکی تھی۔ کیسے برداشت کرتی وہ یہ درد؟ غصے اور وحشت کے عالم میں اس سے چھری دور پھینکی تھی۔ ابھی ایسا لگا تھا کہ اس پہ کچھ سوار ہو گیا ہے۔ کبرڈ کھنگالنے کے بعد اسے پھر بھی کچھ اپنے سکون کے لیے نہ ملا تھا، لیکن پھر آخری خانے کی دراز میں اس کی نظر گئی تھی جہاں پسٹل رکھی تھی۔ پسٹل کو اسے اٹھانا چاہا تھا، لیکن اس کے کپ کپاتے ہاتھ رک گئے تھے۔ چیختی ہوئی وہ رونے لگی تھی۔ اسے یہ بھی نہ ہو رہا تھا، کچھ بھی تو اس سے نہ ہو رہا تھا۔ تھک ہار کے وہ بیڈ کی طرف گئی تھی اور کونے میں بیٹھی تھی۔ ضامن وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگی تھی۔ فون اس کے پاس نہ تھا، اگر ہوتا تو شاید وہ اس کو کال کر لیتی۔ سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنے کے بعد اسے دوائیوں کا باکس ملا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے وہ باکس تھاما تھا اور دوائیاں تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ ذرا دیر میں ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی، اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ دوائی نکالنے کے بعد اسے گہری سانس لی تھی۔ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ زام۔ باکس واپس رکھ کے اس نے سورج سے ایک چٹ لکھی تھی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی تھی اور اس کے اوپر سٹون رکھ دیا تھا۔ ٹیبلٹ کی برنی کھول کے پتہ نہیں کتنی گولیاں وہ پانی کی مدد سے نگل چکی تھی اور بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے اپنی قسمت پہ رونے لگی تھی۔ اپنی عام روٹین کے مطابق وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ روم کو لاکڈ کرنے کے بعد پہلی نظر اس کی ہمیشہ اب بیڈ پہ جاتی تھی جہاں وہ مزے سے سونے کا فعل انجام دے رہی ہوتی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ آج بھی میں آتا اور تم میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ محو نیند حیام پہ نظر ڈالتا سوچ رہا تھا۔ سوچ کو جھٹک کر وہ آگے بڑھا تھا۔ براؤن لیدر کی جیکٹ جو وہ ہمیشہ پہن کے رکھتا تھا اسے اتار کے ہینگ کر کے الماری میں رکھی تھی۔ بلیک ٹی شرٹ کو اتار کر صوفے پہ ڈالا تھا۔ گھڑی موبائل لے کر ایک جانب کی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ ماننا پڑے گا بہت سوتی ہو تم، صبح دن اور رات بھی۔ انجانے میں وہ بار بار اسے ہی سوچ رہا تھا۔ باتھ روم سے 20 منٹ بعد وہ باہر آیا تھا۔ ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ اس وقت بھی فل فریش لگ رہا تھا۔ ذرا سی بھی دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پہ نہ تھی۔ بیڈ پہ لیٹتے اسے یاد آیا تھا کہ وہ کل رات کتنا لیٹ سوئے تھے اور اب تو صرف 12 ہی بجے تھے۔ حیام اس کی طرف پشت کیے سوئی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ جب چھت کو گھورتے ہوئے وہ تھک گیا تو اسے حیام کی طرف کروٹ لینا چاہی تھی، لیکن جیسے ہی اسے کروٹ لینے کے لیے رخ بدلا تھا تبھی اسے اپنی کمر کے نیچے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ اٹھنے پہ اس نے اپنے نیچے کچھ ڈھونڈا تھا تو اسے سلیپنگ پیلز کی شیشی ملی تھی۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ وہ کھلی شیشی کو دیکھ کے حیرت سے پاگل ہوا تھا، لیکن پھر ذرا سا اس نے قریب بیڈ پہ دیکھا تھا تو ادھر ادھر کچھ گولیاں بکھری ہوئی تھی، کچھ حیام کے وجود کے نیچے تھی۔ حیا اس کی زبان اٹکی تھی۔ حیام جھٹکے سے اس نے اس کا کندھا پکڑ کے رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ اس نے نظر حیام کے چہرے پہ ڈالی تھی جو بالکل زرد پڑا تھا۔ حیام اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئی تھی، بالکل بے سود پڑی تھی۔ جلدی سے اس کی کلائی تھامی تھی اور نبض چیک کی تھی جو بالکل ہی مدھم تھی۔ ابے یہ کیا کیا؟ وہ جلدی سے الٹے پیروں بیڈ سے اترا تھا اور تیزی سے قیمتی چیزیں اٹھائی تھی۔ چیزیں رکھنے کے بعد اس نے حیام کو گود میں لیا تھا اور بھاگنے کی شکل میں حیام کو لے کر گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 17 منٹ پہ پر کیا تھا۔ سورت سے وہ اسے لے کر ہاسپٹل کے اندر آیا تھا۔ ایمرجنسی کی صورت میں اسے پرائیویٹ روم لے کر گیا تھا۔ اپنے کارڈ کی بنا پہ اسے یہ کام لمحوں میں کرایا تھا۔ روم کی ونڈو سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بے جان سی وہ بیڈ پہ پڑی تھی جبکہ چہرے پہ آکسیجن ماسک تھا۔ سانس نہ آنے کی صورت میں یہ سب کیا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ فکر مندی سے آدھا ہو گیا تھا۔ 1 منٹ بھی وہ بیٹھا نہ تھا۔ کتنی دیر سے وہ یہیں اسٹل کھڑا اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس دارم بھی نہ تھا جو ہر وقت ہر پوزیشن میں اس کو تسلی دیتا تھا، لیکن ابھی وہ اسے بہت مس کر رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر روم سے باہر آیا تھا۔ شی از فائن، وہ اس کے قریب آ کر بولے تھے۔ ٹھیک، بٹ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ڈاکٹر؟ وہ بر وقت بولا تھا۔
या साइड इफेक्ट लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, एनीमिया एक्स्ट्रा, ये सब होता अगर वो ज़्यादा मिकदार लेती। बट एक दो से ज़्यादा वीकनेस होती है। बट यू शुड टेक केयर ऑफ हर प्रॉपरली। बेस्ट ऑफ लक। वो उसके कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ गए थे और वो रूम में गया था। वो अब तक सो रही थी। उन्हें यहाँ आए घंटा हो गया था, जबकि डॉक्टर ने सुबह तक होश में आने का कहा था। मतलब वो सुबह तक सोती रहेगी। डॉक्टर की इजाज़त से वो उसी हालत में घर ले आया था। अपने बेडरूम के बेड पे जाने के बाद वो दोबारा नहाने के लिए चला गया था। हॉस्पिटल से आके वो हमेशा शॉवर लेता था। ज़रा ही देर में वो बाहर आया था। बेड पे उसके पास ही बैठ गया था। दिल तो किया था उसे भी चेंज करवा दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसकी मर्ज़ी बगैर जाने कुछ करे। यार तुम क्यों मुझे मुश्किल में डालती हो? वो उसके बाल संवारता तकिए पे गिरता हुआ लाचारगी से बोला था। अच्छा लगता है तुम्हें घर छोड़ के भागना, उल्टे-सीधे काम करना। अच्छा लगता है तुम्हें मुझे परेशान करना। उसका हाथ थामता वो मध्यम आवाज़ में बोला था। उसका हलक खुश्क सा होने लगा था। कितनी देर से वो परेशान, तकलीफ में था। उसे कुछ खाया-पिया तक ना था। पानी की तलाश में नज़र हयाम की साइड टेबल पे डाली थी ताकि पानी से भरा जग और गिलास ले सके। पानी तो वो अलबत्ता ना ले सका था, लेकिन सफ़ेद कागज़ उसे ज़रूर मिला था। कागज़ उठा के उसने उसे पढ़ना चाहा था और लफ्ज़ पढ़ के वो गूंग रह गया था। क्या ये तुमने लिखे हैं? हैरत के शदीद झटकों ने ज़ामिन को आ घेरा था। वो कागज़ पे लिखे लफ्ज़ों को अपने लबों से लगाता पुरसकून हुआ था और उसके पास ही लेट गया था। अब वो दोनों बेहद करीब थे कि ज़ामिन हयाम के बदन से उठती खुशबू को अपने चेहरे पे महसूस कर रहा था। उसका हाथ अपने सीने पे रख के वो आरामदेह हुआ था और सोने की कोशिश करने लगा था। सुबह के 10 बजे ज़ामिन की आँख ही पहले खुली थी। अपने इतराफ नज़र दौड़ा के वो महज़ूज़ हुआ था। जिस तरह ज़ामिन उसका हाथ अपने सीने पे रख के सोया था, इसी तरह वो उसका हाथ बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों में लिए उसके कंधे पे सर रख के सो रही थी। एक अजीब-सा एहसास ज़ामिन के अंदर बेदार हुआ था और ये शायद पहली दफ़ा था। अपना हाथ उसके छोटे-छोटे मुलायम नरम हाथों में देख के उसे अच्छा लगा था। अपने हाथ का रंग उसके हाथों के रंग के सामने देख के वो मानने का इकरार कर चुका था कि वो दूध जैसी रंगत के मालिक है। जबकि वो खुद बहुत सफ़ेद सुर्ख था, लेकिन हयाम के रंग के आगे उसकी रंगत फीकी थी। जिस तरह कशिश हयाम के रंग में थी, वो उसके रंग में बिल्कुल ना थी। थोड़ा-सा करीब होकर उसने उसके बाल छुए थे, ब्राउन बाल। बालों को छूने से उसे महसूस हुआ था कि वो वाक़ई बहुत नरम और सिल्की थे, कि हाथ से ही फिसल जाएँ। उसकी पलकों की झालर अब तक बिछी हुई थी। गाल सुर्ख हो रहे थे, शायद वो नींद में भी उसकी गुर्बत को महसूस कर रही थी। प्रीटी लफ्ज़ उसके मुँह से निकला था। उसके माथे पे से बाल हटाकर उसने अपने दहकते लब माथे पे रखे थे और नरमी से हाथ उसके हाथों से निकालता उठ गया था। कंबल उसपे ठीक करता वो फ्रेश होने चल दिया था। फ्रेश होने के बाद वो आया तो वो वैसे ही सो रही थी। डॉक्टर ने यही कहा था कि वो सुबह तक होश में आ जाएगी, लेकिन वो अब तक वैसे की वैसे ही थी। वो तैयार होकर उसके पास वापस आया था। हयाम, उठ जाओ, वो नरमी से पुकारता उसका गाल सहलाता आहिस्तगी से बोला था। 2-3 बार ऐसा करने पे वो हल्का-सा किसमिसाई थी। चेहरे के करीब लेकर गया था और उसके कान में न जाने क्या बोला था कि हयाम ने आँखें खोल दी थी। उठ जाओ बीवी, मैं इंतज़ार में हूँ। वो उससे दूर होता मुस्कुरा के बोला था और उसे कंधों से थाम के उठाया था। उसके गिर्द एक बाजू डाल के उसे खुद से लगाया था और वो लुढ़क के उसके कंधे से आ लगी थी। हल्के से बुखार में वो तप रही थी, जिस्म हौले से काँप रहा था। कैसी फीलिंग आ रही है अब? वो उसका चेहरा ऊपर करते बोला था। लेकिन वो नींद में ही थी, बज़ाहिर वो जाग रही थी, लेकिन आँखें बंद थीं। हयाम, उठ जाओ अब बस। वो उसका गाल थपथपाता, ज़रा तेज़ लहजे में बोला था। मैं लेकर चलता हूँ बाथरूम। वो उससे अलग होती आँखें मसलने लगी थी और फिर सब कुछ समझने लगी थी कि कहाँ है, क्यों है, कैसे है। जब ज़ामिन ने उसका हाथ पकड़ के उसे बेड से उठाया था और उसे थाम के बाथरूम की तरफ ले गया था। वहाँ जाकर उसका मुँह धुलाया था, ब्रश अपने सामने करवाया था और वापस इसी तरह थाम के बेड पे लाया था। कपड़े चेंज करवाऊँ? वो उस पर कंबल डालकर शोहरियत से बोला था, लेकिन चेहरे पे संजीदगी तारी थी। लाल खूबसूरत कलर में उसे देख के वो रात से ही दिल में उतरती महसूस हुई थी। इस कदर किसी पे कोई कलर जच सकता है, उसे अब मालूम हुआ था। वो सुर्ख गुलाब लग रही थी, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ था। ज़ामिन के अदा किए गए इस जुमले पे हयाम होश में आई थी और घबराई थी।
چہرہ جو رات سے سفید زرد تھا اب وہ سرخ انار کی طرح ہو گیا تھا۔ ضامن اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں کپڑے لے کر آتا ہوں تمہارے، پھر چینج کروا دوں گا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن بمشکل حیام نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور سر نفی میں ہلایا تھا کہ وہ منع کر رہی ہے۔ اچھا پہلے ناشتہ کر لو پھر چینج ہو جائیں گے۔ اس نے کہاں باز آنا تھا، جس طرح رات سے اب تک حیام نے اسے تنگ کیا تھا اس کا بھی تو حق بنتا تھا حیام کو ستانے کا، تنگ کرنے کا۔ نہیں، وہ اب بھی سانس کو بحال کرتی مشکل سے بولی تھی۔ تب بیڈ روم کا لاک دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ وہ اس کی بات پہ غور نہ کرتا اٹھا تھا اور وہاں گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ ناشتے کی ٹرے لیے مڑا تھا اور وہیں چلا آیا تھا۔ ناشتہ اسے کرانے میں وہ مشغول ہو گیا تھا۔ انڈا اس نے بوائل ہی اسے کھلایا تھا۔ پراٹھے کو چائے کے ساتھ نوالے بناتا وہ اسے کھلاتا جا رہا تھا اور وہ بنا چون چرا کیے کھاتی رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ خود بھی کھاتا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد اسٹرابری سے بنے جوس کے گلاس کو اسے تھمایا تھا۔ یہ نہیں پیوں گی۔ کھانے کے بعد اس کے سوئے ہوئے اوسان ٹھیک ہوئے تھے۔ کتنا زیادہ ضامن نے اسے کھلایا تھا اور وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی کھاتی رہی تھی، لیکن جوس کا بھرا گلاس دیکھ کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان کو کھول چکی تھی۔ کس لیے؟ اس کے ناشتہ سمیٹتے ہاتھ رکے تھے، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ ایسے ہی کوئی معقول بہانہ بھی اسے نہ بنا تھا۔ اس کی نظروں سے تیز لہجے سے وہ سہم جاتی تھی۔ جان، جانو، ہنی، جانم، شیریں، ایسے کچھ بھی القابات میں استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں میں کہ یہ کہہ کر تمہیں مناؤں۔ بس اتنا کہوں گا بیوی، اگلے 2 منٹ میں یہ گلاس خالی چاہیے مجھے۔ میں تم پہ غصہ نہیں کرنا چاہتا، نہ حکم چلا رہا ہوں، بس میری ریکویسٹ ہے، بلکہ ڈائٹ کا ایک حصہ ہے۔ ڈاکٹر نے خاص اسے ہدایت دی تھی کہ ڈائٹ کا خاص خیال رکھے۔ خلوص دل سے کہتا وہ پیار سے بولا تھا۔ اب شاباش پی لو، وہ اس کا گال چھوتا نرمی سے بولا تھا۔ حیام نے برا منہ بنا کر گلاس ہونٹوں سے لگایا تھا اور ایک ہی سانس میں سارا پی لیا تھا۔ 5 منٹ بعد ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ناشتے کا سارا سامان اٹھانے لگی تھی۔ کل کہاں تھے آپ لوگ؟ وہ اب کی بار تیز لہجے میں بولا تھا۔ ملازمہ نے الجھن آمیز نگاہوں سے ضامن کو دیکھا تھا اور پھر اس کے کندھے سے لگی حیام کو۔ آئندہ بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ تحکم بھرے انداز میں بولا تھا اور وہ سر ہلاتی روم سے چلی گئی تھی۔ تم نے پھر کل بھاگنے کی کوشش کی ہے حیام؟ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ تیزی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں گھر میں ہی تھی، وہ اب کافی سنبھل چکی تھی، آہستگی سے بولی تھی۔ تم تھی گھر میں ہی، لیکن سلیپنگ پلز کھا کے تم نے مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں مجھے ستا کے سکون ملتا ہے، رائٹ؟ سکون تو ملے گا ہی، میں کون سا تمہارا اپنا ہوں؟ تمہارا ہوتا تو ایسے نہ کرتی کچھ بھی بار بار، لیکن میری ذات، میرے وجود کی تمہارے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں بار بار بیوی کہہ کر اس لیے مخاطب کرتا ہوں تاکہ تمہیں یہ سن کے محسوس ہو، احساس ہو کہ تم کسی کی بیوی ہو، کسی کی عزت ہو، کسی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے بیوی کہنے کا۔ میں بھی تمہارا نام لے سکتا ہوں، بٹ مجھے لگتا تھا اگر میں یہ کہتا ہوں تو اس لیے کیونکہ سب میں اور مجھ میں تو فرق ہے نا۔ سب کے لیے تم حیام ہو، لیکن میرے لیے تو میری بیوی ہو۔ وہ ناراضگی سے کہتا جا رہا تھا، جبکہ حیام دم سادے اسے سن رہی تھی۔ غور تو اسے کیا تھا کہ وہ بالکل سب سے الگ، شاید کوئی پہلا ہی ہوگا جو اپنی ہی بیوی کو بیوی کہہ کے مخاطب کرتا ہوگا، یا وہ یہ سمجھتی تھی کہ ضامن کو یقین ہی نہ تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، تبھی بیوی کہہ کے یقین کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ اس قدر گہرائی سے سوچتا ہوگا، اسے کہاں معلوم تھا کچھ۔ اتنے القابات پہ اس کے رخسار پہ آنسو پسلے تھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ اب میں نے رونے کا تو نہیں کہا۔ وہ اس کو روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بالکل ٹینشن فری رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ مجھے آتا ہے رونا۔ وہ اب بیٹھے سے لیٹ گئی تھی، یا اس میں زیادہ سکت نہ تھی اس میں بیٹھنے کی۔ اوکے، لیکن اگر اب تم نے کچھ ایسا کرو گی تو اپنی پسٹل سے تمہیں شوٹ کر دوں گا بیوی۔ وہ اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھتا اس پہ جھکتا بولا تھا۔ حیام لمحے کے اندر سے پٹائی تھی۔ میں نے اس کی زبان سے نکلتے لفظ اس کی قربت سے اندر ہی کہیں گم ہو گئے تھے۔ بولو نا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کا معصوم دل دہلا گیا تھا۔ چہرہ اس کے اتنے قریب ہونے سے حیا کی سرخی سے تمتما اٹھا تھا۔ میں نے بلایا تھا آپ کو۔ وہ رخ موڑ گئی تھی، تب ضامن نے ہاتھ ہٹا لیے تھے اور سیدھا ہو گیا تھا۔ ایسے کوئی بلاتا ہے کیا؟ اس کا اشارہ چٹ کی طرف تھا اور وہ سمجھ گیا تھا۔ فون نہیں تھا میرے پاس، وہ بولی تھی۔ لے دوں گا آج ہی، وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ مجھے چھوڑ کے گئے تھے تم بھی؟ ضامن نے اس کے قریب ہونا چاہا تھا، لیکن تکیے کی دیوار اس حالت میں بھی حیام نے جھٹ سے بھرائی تھی۔
میں نہیں گیا تھا تمہیں چھوڑ کے، کیا آپ آفس بھی نہیں جا سکتا؟ اس نے تکیوں کو ہی اٹھا کے بیڈ سے دور پھینکا تھا اور اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تھا۔ گئے تھے، میں نے بلایا بھی تھا، وہ بچوں کی معصومیت لیے روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ذرا دیر میں ہی اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، جیسے نہ جانے کتنے مہینوں سے بیمار ہو۔ چہرے کی شادابی ماند پڑ چکی تھی۔ نہیں آئے یہاں، اس کمرے سے ہی جائیں، مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے آپ اس وقت، وہ اس کو لیٹتے دیکھ کر خفا خفا انداز میں بولی تھی۔ ضامن مسکرا کے رہ گیا تھا۔ بیوی، اس سے پہلے کیا تمہیں میں اچھا لگتا ہوں جو اس وقت اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اس کی بات پکڑ چکا تھا۔ حیام اب اپنے لفظوں پہ بمشکل غور کرتی جلدی سے رخ موڑنے کی کوشش میں تھی کہ ضامن نے اس کا رخ مزید اپنی طرف کر کے اپنے قریب کیا تھا۔ پہلے اچھا لگتا تھا کیا، یا بیماری میں ذہن کی یادداشت چلی گئی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو بغور تکتا اس سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، جبکہ حیام نظریں نیچے کیے بے دردی سے ہونٹ کاٹنے میں مصروف ہو گئی تھی، جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ بولو نا، اس کے پاس کچھ جواب ہی نہ تھا کہ بولتی۔ اچھا میں مزید تنگ نہیں کروں گا، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، وہ دور ہوتا بولا تھا۔ حیام نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اچھا میں ملازمہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تب تک میں کچھ کام نپٹا کر آتا ہوں، آفس جانا ہے۔ وہ کپڑے صحیح کرتا اٹھا تھا۔ اچھا، اس کا منہ ذرا بحال ہوا تھا، لیکن ضامن کے جانے کا سن کر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ جیسی کنڈیشن میں وہ تھی، اس کا دل کرتا تھا کوئی اس کا دل بہلائے، بہت سی باتیں کرے، لیکن روزانہ ہی وہ اکیلے کمرے میں بند ہوتی تھی۔ لیکن ضامن کو روک بھی نہ سکتی تھی، کہیں نہ کہیں اس کی موجودگی سے وہ ڈرتی تھی، سہمتی تھی، گھبراتی تھی۔ جلدی آ جاؤں گا، جھک کے اس کے ماتھے کو چوما تھا تو حیام نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اپنا موبائل دے کر جائیں، حیام کے منہ سے پھسلا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکا تھا۔ کیا تم میرے موبائل کی چیکنگ کرو گی؟ وہ سوال کر گیا تھا کیونکہ وہ حیران تھا۔ گیم کھیلوں گی، وہ کمبل منہ پہ ڈالتی بولی تھی، شاید مسکرائی تھی۔ واٹ؟ اسے پھر حیرت ہوئی تھی۔ آر یو سیریس؟ اتنی بڑی ہو کر گیم کھیلنا ہی تمہارا کام رہ گیا ہے؟ ضامن نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تھا، لیکن اس کا منہ فوراً بن چکا تھا۔ اچھا لے لو، کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرنا، بٹ نہ کسی ایپ میں گھسنا۔ وہ موبائل جیب سے نکالتا اسے ہدایت دیتا بولا تھا۔ پہلی دفعہ فرمائش کی تھی، پوری تو کرنی تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلا کے رہ گئی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ جانا باتھ روم، اوکے، اور کپڑے بھی چینج کر لینا اس کی مدد سے۔ وہ اپنی جیکٹ پہنتا شیشے کے سامنے کھڑا بولا تھا۔ وہ پھر سر اس بات میں ہلا کے رہ گئی تھی۔